This is second year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سبق کہاں پہنچا تھا ہمارا؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. پچھلی آیت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے مسجد حرام کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ کفار اور مشرکین جو ہیں یہ ایمان والوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ مسجد حرام ہر ایک کے فائدے کے لیے ہے، چاہے وہ یہاں رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. کہیں باہر سے آتا ہے اس کا بھی حق ہے کہ وہ یہاں آ کر عبادت کرے، اور مسجد حرام میں جو فیوز و برکات ہیں ان سے فیض یاب ہو. پھر آگے اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے مقرر کیا ابراہیم کے لیے مکان البیتی، رہنے کے لیے جگہ، یعنی یہاں پر انہیں ذمہ داری دی بیت اللہ کے اندر. تلقین کیا کی کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. یعنی یہ گھر میرا گھر ہے، اس گھر میں تم نے عبادت کرنی ہے، اس گھر کی تم نے رکھوالی کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس گھر میں صرف اور صرف میری عبادت ہونی چاہیے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو گویا کہ یہ اس بات کا رد ہے کہ یہ مشرکین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ یہاں شرک کرے یا کوئی اور شرک کرے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور پاک رکھنا ہے میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے کس کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِينَ، قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ، رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اعلان کر دیجئے فی الناس، لوگوں میں، کس چیز کا؟ بالحج، حج کا. اذن یؤذن، تأذین، اعلان کرنا. اذان کا لفظ بھی اسی سے ہے، اعلان کرنا. اذان کا مطلب بھی اعلان ہی ہے. یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ اکثر ہم استعمال میں لفظ اذان کو آذان استعمال کرتے ہیں. آذان غلط ہے، اذان صحیح ہے. یعنی بغیر مد کے جو ہے اذان کے لفظ کو استعمال کیا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ اذان کا مطلب ہے اذان، اعلان کرنا، یہ مشروع اذان. اور آذان جو ہے اذن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کان. آذان جو ہے اذن کی جمع ہے، تو اس لیے آذان نہیں اذان ہے. بہرحال وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا.
یأتوک رجالن، آپ اعلان کریں گے لوگ آئیں گے، وعلی کل ضامر، کمزور اور لاغر اونٹوں پر بھی، یأتین من کل فج، آئیں گے ہر اس راستے سے، عمیق جو دور ہے۔ مطلب کیا؟ یہ جنگل بیابان ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قیام پذیر ہیں، اللہ کے گھر کو وہاں تعمیر کیا ہے اللہ کے حکم سے، آس پاس آبادی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ارشاد فرمایا آپ اعلان کیجئے، لوگوں کو لانا ہمارا کام ہے، لوگ آئیں گے، سواری کمزور ہے یا طاقتور پھر بھی آئیں گے، دور رہتے ہیں قریب رہتے ہیں، لوگ اس گھر سے فیضیاب ہونے کے لیے ضرور آئیں گے، آپ اعلان کیجئے حج کا۔ کیوں آئیں گے؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں یا ان کاموں کو کریں جو ان کے لیے نفع بخش ہے، یعنی ان کاموں میں شریک ہوں جو کام ان کو فائدہ دیں گے، فائدہ دینے والے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ وہ مقررہ ایام میں اللہ کا نام لیں، کس پر؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جن جانوروں کو ہم نے ان کے لیے حلال کیا ہے، ہم نے ان کو عطا کیا ہے، حلال کیا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاج غریب مسکین فقیروں کو بھی جو ہے کھلاؤ اس میں سے۔ مطلب کیا؟ کہ حج کا اعلان کیجئے، لوگ آئیں گے حج کے فرائض کی ادائیگی کے لیے، حج ادا کریں گے، اس دوران جانور بھی ذبح کریں گے، اللہ کے نام پر قربان کریں گے، خون بہائیں گے اللہ کے نام کے ساتھ، اور خود بھی کھاؤ، اور پھر مطلب یہ نہیں ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد صرف اپنے استعمال میں خود لانا ہے، بلکہ غریب محتاج اور مسکین لوگوں کو بھی اس میں شریک کرنا ہے۔ ثم لیقضوا تفثہم، ثم لیقضوا، پھر دور کرو، تفثہم، میل کچیل کو، ولیوفوا نذورہم، اور پورا کرو اپنی نظروں کو۔ میل کچیل سے مراد گناہوں کی میل کچیل بھی ہو سکتی ہے، اور کہ اس عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے دھلواؤ، گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جو تم نے منتیں مانی ہیں، نظریں مانی ہیں، ان نظروں کو تم پورا کرو۔ جائز نظر جو بھی ہے وہ اگر تم نے مانی ہے، اس نظر کو پورا کرنا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے ضرور بھی ضرور طواف کرو، بالبیت، گھر کا، العتیق، عتیق بمعنی قدیم کے ہے، کہ اس پرانے گھر کا، یعنی یہ گھر بنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہے، یا پھر مراد مشرکین کو مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ بالبیت العتیق، یعنی جب آپ علیہ السلام پر ان آیات کا نزول ہوا اور مراد جو اپنا مخاطب جو ہے مشرکین تھے، اس وقت انہیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس پرانے گھر، کیونکہ یہ آج کا گھر نہیں ہے، نیا گھر نہیں ہے، اس گھر کا طواف کرو۔ یہ سب کام کیا ہے؟ یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا، آپ بتائیے کون سا صیغہ ہے ولیوفو؟ جی آپ سے بھی سوال ہے پیچھے، ولیوفو نذورہم میں یوفو کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع ہے جی، بولے بولے بولے۔ جمع مذکر غائب، فعل مضارع آپ نے کہا، تو نون اعرابی کہاں ہے اگر جمع کا صیغہ ہے تو؟ جی مجھے سمجھ نہیں ہے بات آپ کی۔ ثم، نہیں تو اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ولیوفو فعل امر کا صیغہ ہے، یہ لام امر ہے، ثم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ثم جو ہے حرف عطف ہے، ثم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نون اعرابی جو ہے محذوف ہے وہ فعل امر ہونے کی وجہ سے، فعل امر ہے، یہ مضارع کا صیغہ نہیں ہے اور غائب کا صیغہ ہے۔ ولیوفوا نذورہم، چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ ثم لیقضوا، لیقضوا بھی اسی طرح ہے، اور ولیطوفوا وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ جی جی، نہیں نہیں، مجہول نہیں ہے، امر کا صیغہ ہے، میں نے کہا امر غائب کا صیغہ ہے، معروف کا صیغہ ہے۔
اوفا یوفی سے نا جی، نہیں، اطوف یطوف باب افتعال سے ہے، یہ باب افتعال سے ہے. طوف تفعیل سے اگر ہوتا تو طوف یطوف تطفیف اپنا ہوتا، یہ باب افتعال ہے. اچھا جی. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، ذالک یہ سب، ومن یعظم حرمات اللہ، کہ جو شخص بھی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا اللہ کی حرمتوں کی، جو شخص بھی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمات کی، یعنی اللہ نے جو جن چیزوں کی حرمت رکھی ہے ان کا احترام کرے گا، تو فرمایا کہ فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا عند ربہ، اس کے رب کے پاس. یعنی جو شخص بھی اللہ ذو الجلال والاکرام کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہیں بڑھے گا، اور اس نے جن چیزوں کو قابل عزت اور احترام بنایا ہے ان کی وہ عزت کرے گا، احترام کرتا رہے گا، تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں. اس کا مطلب کیا کہ اگر وہ احترام نہیں کرتا ہے، اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی ناراضگی کو مول لیتا ہے. اور فرمایا کہ وہ احلت لکم الانعام، اور جانوروں کو حلال کر دیا گیا ہے تم لوگوں کے لیے. وہ احلت، احل یحل احلال باب افعال سے ہے، حلال کر دیا گیا ہے لکم تمہارے لیے، الانعام جانوروں کو، الا ما سوائے ان جانوروں کے، ما یتلا علیکم جو تم پر پڑھ دیے گئے ہیں. مطلب کیا کہ کچھ جانور جن کی حرمت ہم نے بتا دی ہے وہ حرام ہے، اور ان حرام جانوروں کے علاوہ جو بھی جانور ہیں وہ حلال ہے تمہارے لیے، استعمال کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، اور خوراک حاصل کرنے کے اعتبار سے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا الرجس بچو ناپاکی سے، الرجس ناپاکی، گندگی، من الاوثان بتوں سے، یعنی بتوں کی جو ناپاکی ہے اس سے بچو. بتوں کی ناپاکی سے کیا مراد ہے کہ ناپاک ہوتے ہیں؟ نہیں، بتوں کی پوجا کرنا یہ شرک ہے، کفر ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی نافرمانی ہے. تو اس سے مراد روحانی ناپاکی ہے، کہ اس کے ذریعے سے جو تم لوگ روحانی طور پر ناپاک ہو جاتے ہو، عقیدے کی ناپاکی مراد ہے، بدعملی کی ناپاکی مراد ہے. اس بدعملی کو اپنے آپ سے دور کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنی روح کی صفائی کرو. جس طریقے سے جسم کی صفائی کا اہتمام کرتے ہو، اسی طرح سے روح کی صفائی کا اہتمام بھی کرو. تو فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی ناپاکی سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور اسی طرح قول الزور سے بھی بچو، جھوٹ کہنا، دھوکے والی بات کرنا، جھوٹی بات سے بچنا. حنفاء للہ، یہ ساری نصیحتیں ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہاں اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی، یہی نصیحتیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی. یہی نصیحت اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جو ہے اپنے بندوں تک پہنچائیں، کہ لوگ ان باتوں کو سامنے رکھ کر، اور یہ ملت ابراہیمی ہے اصل. جو مشرکین شرک کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ملت ابراہیمی نہیں ہے، بلکہ ملت ابراہیمی یہ ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام بیان کر رہا ہے. تو جو شخص ان باتوں سے ہٹ کر چلتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی کرتا ہے. تو فرمایا کہ حنفاء للہ، اے کونوا حنفاء للہ، حنفاء للہ مطلب کونوا حنفاء للہ، حنیف ہو جاؤ اللہ کے لیے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہونا، یک طرفہ ہونا، یکسو ہو جاؤ اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے، یعنی مکمل طور پر توجہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف ہونی چاہیے، کہیں ہیر پھیر ادھر ادھر سے لینا دینا یہ نہیں، بلکہ یکسو ہو کر اللہ ذو الجلال والاکرام کی عبادت کرنی ہے، غیر مشرکین بہ. اس کے ساتھ میں اللہ نے وضاحت بھی کر دی، حنفاء للہ کا مطلب غیر مشرکین بہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، خالصتاً اللہ ذو الجلال والاکرام کی ہی عبادت کرنی ہے. ومن یشرک باللہ، لیکن اگر کسی شخص نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، تو شرک کرنے والے شخص کی مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے. فکأنما گویا کہ وہ شخص خر گرا، من السماء آسمان سے. اب جب ایک شخص آسمان سے اتنی اونچائی سے گر رہا ہے، آسمان میں پرندے بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں، تو فرمایا کہ فتخطفه الطیر، یا تو اسے اچک لے جائیں گے پرندے، یعنی آسمان سے گر رہا ہے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، اب یا تو اس کو پرندے اس کو نوچ کھائیں گے، یا پھر فرمایا کہ او تہوی بہ الریح، یا پھر او تہوی اسے اڑا لے جائے گی، الریح ہوا، فی مکان سحیق، کہیں دور دراز کے علاقے میں، جگہ میں. مطلب کیا، یہ مشرک آدمی جب شرک کرتا ہے، یہ گویا کہ ایسے ہے کہ ایک شخص آسمان سے گرا ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا، اب یا تو اس کو آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے اس کو نقصان پہنچائیں گے، ٹھیک ہے،
اور اس کو اڑا کر کہیں لے جائیں گے، اور یا پھر وہ اس کو ہوا کہیں اڑا کر لے جائے گی. مطلب کیا کہ یہ شخص اپنی جگہ سے، اپنے مقام سے، اپنے حدود سے کہیں دور جا گرے گا اور اپنی زندگی ختم، تباہ و برباد کر لے گا. تو فرمایا کہ مشرک آدمی بھی اسی طرح سے ہے کہ جب وہ شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص، اس کے لیے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ فتخطفه الطیر، یا تو اسے اچک لے جائیں گے پرندے، او تهوی به الريح، یا پھر اسے ہوا اڑا لے جائے گی، فی مکان سحیق، دور کسی جگہ پہ. ذالک ومن يعظم شعائر اللہ، یہ ساری باتیں فرمایا کہ جو شخص بھی تعظیم کرے گا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی، شعیرت ان کی جمع ہے شعائر، اللہ کی نشانیوں کی جو بھی تعظیم کرے گا، ان کا احترام کرے گا، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ احترام کرنا، فإنها یہ احترام اس شخص کا، من تقوی سے ہے. کس کے تقوی سے؟ القلوب، قلوب کے، دل کے، یعنی یہ اس کے دل کا تقوی ہے، اس کے دل میں تقوی تھا تو وہ اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی جو ہے حرمت والی اشیاء کی وہ عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے. یہ اس کے تقوی کی دلیل ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق. فرمایا لکم فیہا منافع، اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، ثم محلها الی البیت العتیق، پھر انہیں ہانک کر لے جانا ہے، ان کی جگہ ہے بیت عتیق. بیت العتیق مطلب پرانا گھر، البیت مانے گھر یعنی بیت اللہ، العتیق مطلب قدیم یعنی پرانا. تو فرمایا کہ لکم فیہا منافع، یہ جو شاعر ہیں، یہاں شاعر سے مراد کیا ہے؟ وہ قربانی کے جانور. قربانی کے جانوروں کی یہاں پر اس آیت میں مراد قربانی کے جانور ہے، کیونکہ حج کا ذکر ہو رہا ہے، اور قربانی کے جانور سب سے بڑے شاعر میں سے، یعنی شاعر میں سے ایک ہے. تو یہاں پر جانور معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ قربانی کے جانور، اور اس کے علاوہ اس کا عمومی معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا احترام. تو فرمایا کہ لکم فیہا منافع، یہ جو شعائر ہیں یعنی قربانی کے جانور ہیں، ان میں تمہارے لیے فائدہ ہے، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے. پھر جن جانوروں کو تم نے یعنی تم ان پر سوار ہو کر بھی آ سکتے ہو اگر سواری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اور معاملات بھی ہیں. ثم محلها الى البیت العتیق، پھر ان جانوروں کا، ان شعائر کا یعنی ان جانوروں کا جو قربانی کے جانور ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ بیت عتیق ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے منسک بنایا ہے. منسک کہتے ہیں عبادت کرنا، عبادت کے طور طریقے. ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر دور میں ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں. اور ایک منسک عمومی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک منسک جو ہے اور جس کی جمع مناسک آتی ہے، حج کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک منسک یعنی عبادت، حج کا طریقہ جو ہے مقرر کیا تھا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کیوں؟ تاکہ وہ نام لیں اللہ کا ان جانوروں پر جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے تھے. یہ ایسا بار بار جانوروں کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ایسے موقع پہ مشرکین مکہ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ حج کے موقع پہ، حج بیت اللہ کے موقع پہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کے نام کے بجائے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے کہ یہ جانور فلاں بت کے نام پر، یہ جانور فلاں بت کے نام پر. تو اس چیز کا بار بار رد ہو رہا ہے کہ یہ جو عبادت ہم نے مقرر کی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ان جانوروں پر غیر اللہ کا نام لو، بلکہ یہ عبادت اس لیے ہے کہ تم ان جانوروں پر اللہ کا نام لو، کیونکہ گھر اللہ کا، اللہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا، اللہ کے بندے ابراہیم نے تعمیر کیا. وعلیکم السلام. تو ان جانوروں پر تم نے اللہ کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے، غیر اللہ کا نام نہیں لینا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر دور میں ہر امت کے لیے حج کے طریقے مقرر کیے تھے، عبادت کے طریقے بتلائے تھے، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فَإِلَٰهُكُمْ تمہارا الہ ایک ہی ہے، واحد اکیلا، تاکید آ گئی اس کی مزید، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو لہذا اسی کی اطاعت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دو عاجزی کرنے والوں کو، جو لوگ عاجزی انکساری کو اپناتے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری دے دو. خوشخبری سے مراد اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی،
جنت کی خوشخبری ان کو دے دو. یعنی مطلب کیا کہ جو لوگ عاجزی کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے ہیں, اگر غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کی اصلاح کر لیتے ہیں. غلطی کی اصلاح کرنا, اپنی غلطی مان لینا, یہ عاجزی ہے, اور اس کی اصلاح کر لینا یہ بھی عاجزی ہے. جو لوگ اس عاجزی کے راستے کو اپناتے ہیں, یعنی اپنی غلطی کو سمجھ کر, تسلیم کر کے اس کی اصلاح کرتے ہیں, تو یہ لوگ عاجزی کرنے والے ہیں. تو جو لوگ عاجزی کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو. الذین اذا ذکر اللہ, مخبتین کون ہے, اس کی وضاحت اللہ ذو الجلال والاکرام کر رہا ہے. الذین, وہ لوگ, اذا ذکر اللہ, جب لیا جاتا ہے اللہ کا نام, وجلت قلوبہم, وجلت دہل جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, قلوبہم, ان کے دل, والصابرین, اور صبر کرتے ہیں, علی ما اصابہم, اس چیز پر جو انہیں پہنچتی ہے تکلیف, یعنی تکلیفوں پر یہ لوگ صبر کرتے ہیں. اللہ کا نام آئے تو اللہ کے نام کو سن کر ان کے دل دہل جاتے ہیں. والمقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کافی ہے؟ کیوں؟ ہاں, میں نے تو شروع سے, کیونکہ مجھے شیخ طاہر نے کہا تھا کہ ایک رکوع ہوا ہے, میں نے اس چیز کو بنیاد بنا کر چلا ہوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس کو کھینچنا ہے, کیونکہ وہ, جی, مکمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. بس ابھی جی, کل میں نہیں ہوں گا, میری جگہ شیخ تنویر آئیں گے. کل تو نہیں, آئندہ ہفتے جو میرے پاس پیریڈ ہے شیخ طاہر کی جگہ, انشاءاللہ تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی پوچھیں. جی, نہیں, سیگا کون سے, میں سمجھا نہیں ابھی تک آپ کا سوال. جی, نہیں, یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے. مجھے آپ کی بات ادھوری ادھوری سمجھ آ رہی ہے. آپ طائفین کا سیگا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ طائفین کیا سیگا ہے؟ طائفین جمع مذکر سالم ہے, بلکہ نہیں, عفواً اسم فاعل ہے. جی, طاف یطوفو سے. آپ بتائیں آپ نے کیا پڑھی ہے؟ اسم فاعل جمع پڑھا آپ نے؟ ضاربن سے پڑھیں پیچھے سے. کوشش کیا کرے کہ جو سمجھنا چاہ رہا نا اس کے وہ جواب دے. نہیں, جی, ضاربن, ضاربانی, ضاربون, ایسے ہی ہے. تسنیہ کیسے بنائیں گے؟ ضاربانی, اور جمع بنائیں گے ضاربون. ٹھیک ہے, تو یہ بھی طائفن, طائفانی, طائفون. جی, اب اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے. یہاں تک تو میں لے آیا ہوں, تھوڑا سا آگے آپ بھی چلیں. جی, حرف جر کی وجہ سے. مسلمون, مسلمین, طائفین. پورا دین شاعر ہیں, اور حج کے حوالے سے جو چیزیں, بیت اللہ ہے, قربانی کے جانور ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ساری شاعر میں آتی ہیں. جی, قائمین, طائفین سب ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, میرا ایک سوال ہے, الرکعی کیا ہے؟ یہ پیچھے آیت نمبر 26 میں. اگلا پیریڈ کس کا ہے؟ شیخ عدیل کا. الرکعی, کس سے مشتق ہے؟ یہ راکعن کی جمع مکسر ہے, الرکع. جی, نہیں, مجہول, مجہول کا تعلق ماضی یا مضارع سے ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں
نہیں وہ دیکھیں ایک الگ چیز ہے. یہ ہے الرکع، جمع ہے راکعون سے. یہ الرکعی ہے. الرکعی کا مطلب ہے رکوع کرنے والے. اسم فاعل ہے. اسم فاعل کا یہ جمع مکسر ہے. مکسر ہے. ولیوفو میں یہ فعل مضارع ہے. نہیں، ولیوفو فعل مضارع نہیں ہے، یہ بھی فعل امر ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول فقہ نہیں ہے؟ اچھا، اللہ اکبر. جی پھر کیا پڑھنا ہے؟ اصول فقہ پڑھنا ہے، عربی پڑھنا ہے؟ ہاں اسکپ ہم نے ٹاپک اسکپ نہیں کیا، ہم نے ڈیٹیلز اسکپ کی ہیں. جلدی تو ختم ہو جائے گا لیکن کتاب نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ہے یہاں پہ کتابیں ہیں آپ لوگوں کے پاس اصول فقہ کی؟ اوکے سر الحمد للہ بھائی، اصول فقہ کی کتاب ہے، انشاءاللہ ہم اصول فقہ کی کتاب سے پڑھ لیتے ہیں. نعم، ہم نے قیاس شروع کیا تھا. آپ کے پاس موبائل میں ہے؟ دیکھ لو. جی تھوڑا سا آپ دیکھیں، ہم نے قیاس شروع کیا تھا. قیاس کی تعریف ایک بار واپس ریویو کریں اور پھر بتائیں کہ کیا یاد ہے. ایک کام کریں گے، کل عربی کر لیں گے کیونکہ ایک کنسرن آیا تھا، وہ کنسرن میں اس کو پھر زیادہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا. انہوں نے کہا کہ بہت دن عربی کی کلاس نہیں ہوتی تو پھر چیزیں بھول جاتی ہیں، تو پھر کل ہم عربی کی کلاس کر لیں گے انشاءاللہ تاکہ لمبا گیپ نہ آئے. ٹھیک ہے، معذرت، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم 2 دن شروع فکر کریں گے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کی ریکویسٹ آئی، انہوں نے کہا ہے کہ پھر اتنا لمبے گیپ کے بعد جو ہے وہ عربی کی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو پھر ہم آج شروع فکر کر کے کل عربی کر لیں گے انشاءاللہ. صحیح. القیاس آپ کو میں نے بھیجنا ہے ریان. القیاس واٹس ایپ چل رہا ہے ریان؟ واٹس ایپ چل رہا ہے؟ نہیں ہے؟ جی کیا ہوتا ہے قیاس؟ اندازہ لگانا، برابر کرنا. لغتاً صحیح. اصطلاحاً کیا ہوتا ہے؟ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سبجیکٹ کے لیے ہمیں لغتاً سے اتنا زیادہ قصد نہیں ہے، غرض نہیں ہے، زیادہ جو ہے وہ اصطلاحاً ہے. تو انشاءاللہ ایگزام میں بھی اصطلاحاً کے اعتبار سے فوکس زیادہ ہوگا. جی اصطلاحاً کس کو کہتے ہیں قیاس؟ تسویۃ فرع باصل. تسویہ کا مطلب کیا تھا؟ برابر کر دینا اصل کو کس سے؟ الحمدللہ. اصل کو فرع سے، فرع کو اصل سے. ٹھیک ہے، فرع کو اصل کے برابر کر دینا. کس چیز میں؟ حکم میں برابر کر دینا. کیسے؟ کسی علت کی وجہ سے جو کہ ان دونوں کے درمیان موجود ہو، یعنی ان دونوں کو کنیکٹ کر رہی ہو. صحیح. ہمیں کس کا پتہ ہوگا؟ ہمیں اصل کا پتہ ہوگا، اصل کے حکم کا پتہ ہوگا. اصل وہ چیز ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگی، اور فرع وہ معاملہ ہوگا جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہو رہا. اس سے مطلب فرع ایسا معاملہ ہوگا جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوگا. تو اصل کا چونکہ ہمیں حکم پتہ ہے، اب اصل میں دیکھا جائے گا کہ کیا حکم اس کا جو ہے کسی علت پر مبنی ہے یا نہیں. علت ایک ایسا ریزن ہوگا، ایک ایسا وصف ہوگا کہ اگر وہ ریزن، وہ وصف نہ ہو تو پھر اس چیز کا وہ حکم باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو اگر اصل کے حکم میں کوئی علت ہے اور پھر ہمیں وہی علت اس فرع میں بھی ملتی ہے، فرع کا مطلب وہ حکم، وہ معاملہ جس کا حکم وہ قرآن و سنت میں نہیں ملتا، اگر اس میں بھی ہمیں وہی علت موجود ملتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ جو حکم اصل کا تھا وہی حکم فرع کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی.
شیخ صاحب نے الفرع کو کہا ہے المقیس. المقیس یعنی کہ جس پر قیاس، یعنی جس میں قیاس کرنا ہے بیسیکلی. المقیس علیہ جس پر قیاس کر رہے ہیں. اور حکم جو احکام خمسہ یا احکام تک وضعیہ بھی ہو سکتے ہیں. العلہ یہ وہ سبب ہے. المعنی یہ وہ معنی ہے یا یہ وہ ریزن ہے. الذی ثبت بسببہ حکم الاصل جس کی وجہ سے اصلاً جو ہے وہ اصل کو کوئی حکم ملا تھا. صحیح. اچھا اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا قیاس کرنا جو ہے وہ شریعت میں ثابت ہے یا نہیں؟ کیا یہ بات ثابت ہے؟ آگے کیا قیاس جو ہے، کیونکہ ہم نے قیاس کہاں پڑھا تھا؟ قیاس ہم نے دیکھا تھا کہ مآخذ الشریعہ میں سے، کہ جہاں سے شریعت کو لیا جائے گا. تو اس کے اعتبار سے شیخ صاحب جو ہے وہ ادلہ دے رہے ہیں کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ معاملات میں قیاس ہوگا. پہلی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ قولہ تعالیٰ. آپ آیت پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں قیاس کیا جا سکتا ہے. جی پہلی دلیل دے رہے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. پھر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں والمیزان ما توزن به الامور ویقاس به بینها. کیا مطلب ہے اس کا؟ وزن کے لیے ہوتا ہے، برابر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ. یعنی یہ میزان ہے. میزان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کو اسٹینڈرڈ بنا کے دوسرے معاملات کو اس پہ تولا جائے گا، اس سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر معاملہ قرآن میں ضروری نہیں ہے خود بھی ذات ہی مینشنڈ ہو، لیکن قرآن میں وہ اصول مینشنڈ ہوں گے جس پر آپ دوسرے معاملات کو چیک کر سکتے ہیں. یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے. آپ نئے معاملات کو اس پر وزن کر سکتے ہیں، آپ نئے معاملات کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں. تو شیخ صاحب نے کہا کہ یہ جو میزان کی صفت ہے قرآن کی کتاب کی، یہ اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ اس پر، یعنی دوسرے معاملات کو اس پر قیاس کیا جائے. صحیح. پھر شیخ صاحب دو ایگزامپلس دیتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے ذریعے بتایا اور اس تمثیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاملے کو دوسرے معاملے پر قیاس کیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعیدہ. کما بدأنا جیسے کہ بدأنا، بدأ یبدأ کا معنی شروع کیا، اور یہاں پہ معنی ہوگا یعنی شروع کیا ہم نے اول خلق، پہلی بار تخلیق کو. جیسے ہم نے پہلی بار تخلیق کیا تھا نعیدہ، ہم دوبارہ لوٹا دیں گے. جب پہلی بار کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا تو دوسری بار کرنے میں کیا ایشو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بار ہے اعادہ جو ہے اس کو قیاس کیا کس پر؟ پہلی بار کو. کہ جب پہلی بار میں ایشو نہیں ہے تو دوسری بار میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا؟ دوسری بار کو قیاس کیا پہلی بار پہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دی اللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور. اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، کس کو بھیجتا ہے؟ ہواؤں کو. وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ پھر لے کے چلتی ہیں، یعنی ہو جاتی ہیں اور لے کے چلتی ہیں بادلوں کو. اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ سقناہو، پانی برساتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. کس کو؟ الی بلد میت، مردہ زمین کو. اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ فاحیینا به الارض، اس کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتها، اس کی موت کے بعد. زمین کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ مردہ زمین ہوتی ہے، ہوا چلاتے ہیں، ہوا بادلوں کو لے کے چلتی ہے، وہ بادل وہ زمین پہ پانی برساتا ہے اور زمین کیا ہو جاتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں کھیتی آ جاتی ہے، جو بھی اناج اگ جاتا ہے وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک النشور، اسی طرح جو ہے وہ انسانوں کو بھی اٹھانا ہوگا. تو یہ پہلے کیا کی بات بتائی کہ ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور اس معاملے پہ قیاس کر دیا دوسرے معاملے کو کہ یہ جو تمہارے سامنے ابھی نہیں ہوا ہے، تمہیں اٹھائے جانے میں اتنی فکر آ رہی ہے، تو تمہارے سامنے یہ معاملہ زمین کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، مردہ زمین ہوتی ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ زندہ ہو جاتی ہے، اس طرح تمہیں بھی زندہ کر دیا جائے گا. تو ایک چیز بیان کی جو مشاہدے میں ہے انسان کے، اور دوسرے معاملے کو اس پہ قیاس کر کے بتا دیا. کس کو؟ فشبہ اللہ تعالی اعادت الخلق بابتدائہ. اللہ تعالیٰ نے بابتدائی، حمزۃ الوصل ہوگا تو اس کو پروننس ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی خلق کو لوٹانے کی اس کی ابتدا سے، کہ جب ابتدا میں کوئی ایشو نہیں تھا تو اعادے میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. وشبہ احیاء الاموات، اور تشبیہ دی مردہ کو زندہ کرنے کی باحیاء الارض، زمین کو زندہ کرنے سے. وہذا هو القیاس، اور یہی قیاس ہوتا ہے. پھر اسی طرح سنت سے کیا ادلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں اور اپنی امی کی طرف سے سیام کا پوچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارأیتی لو کان علی امک دین فقضیتہ، کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کی ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا آپ ان کی طرف سے آپ کو ادا کرنا ہوتا؟ تو وہ کہتی ہیں انہوں نے کہا جی بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فصومی عن امک، تو پھر آپ جو ہے یہ روزہ رکھیں. ٹھیک ہے، تو تشبیہ کس چیز کی دی؟ کس چیز سے؟ قرض سے تشبیہ دی اور قیاس کر، یعنی بیان کیا اس کو روزے کے لیے.
دوسری اگزامپل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کمپلین کیا کی کہ میرے ہاں پہ جو ہے ایک رنگت کے اعتبار سے کالا جو ہے لڑکا پیدا ہوا ہے، خود وہ گورے، ان کی وائف گوری، تو ان کو شک ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے پاس کیا اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے کلرز کیا ہے؟ تو کہا ان میں سارے جو وہ ریڈ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان میں کوئی گریش رنگ کا بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی پرانی رگ نے اس کو کھینچ لیا، یعنی اس کی پہلے نسل میں آباء و اجداد میں کوئی یہ رنگ چل رہا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہاری بھی پاس میں کوئی ایسا ہوگا ریلیٹیو جس کی اس طرح کی ایک معاملہ رہا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیٹے کے معاملے کو قیاس کیا اونٹ پر، اور بیان کیا کہ جو علت وہاں پہ موجود ہے وہی علت یہاں پہ بھی پائی جاتی ہے، تو تم اپنی بیوی پہ خام خواہ شک نہ کرو. اور پھر صحابہ میں سے بھی جو ہے نبی عمر رضی اللہ عنہ سے جو ہے ایک خطاب، یعنی ان کی کتابت ثابت ہے ابو موسیٰ الاشعری کی طرف فیصلے کے معاملے میں، جس میں انہوں نے ان کو کیا ان کو ترغیب دلائی کس چیز کی؟ الفہم، ٹھیک ہے، تمہاری جو سمجھ ہے ایسی چیز میں جس میں مما لیس فی قرآن ولا سنت، جو تم نہیں پاتے قرآن و سنت میں، ثم قایس الامور عندک، کیا کرو؟ معاملات کو قیاس کرو، اس میں جو پاتے ہو اس پر قیاس کرو اس چیز کو جو تم اس میں نہیں پاتے. صحیح، فرا کو اصل پر قیاس کرنا. نعم، ٹھیک ہے، یعنی قرآن و سنت اصل ہے، اس میں جو پاتے ہو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اس کے حساب سے کرو گے، لیکن جو چیز اس میں نہیں پاتے اس کو اس پر قیاس کرو. علت کی بنا پر، علت کی بنا پر، بالکل کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا کہ قیاس کس طرح کیا جائے گا، کب کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور پھر امام ابن قیم نے جو ہے وہ خیر وہ اس کا اس سے تعلق نہیں، بس انہوں نے کہا کہ یہ جو کتابت ہے اس کو علماء نے قبول کیا، یعنی یہ ایکسیپٹیبل ہے اور یہ اس پر یعنی یہ ایک طریقے سے حجت ہے اور صحیح ہے، ثابت ہے. صحیح. شروط القیاس میں پہلی شرط دیکھیں کیا ہے؟ اللہ یصادم دلیلا اقوى منہ. یصادم کا ورڈ آپ کو سنا، تصادم کس کو کہتے ہیں؟ ٹکرانے کو. بارک اللہ فیکی، کہ نہ ٹکرائے، کس سے نہ ٹکرائے؟ دلیلا اقوى منہ، اپنے سے زیادہ قوی دلیل سے نہ ٹکرا رہی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود ہو جس سے وہ ٹکرا رہی ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا قیاس نہیں ہو سکتا جو کہ اپنی سے دلیل، یعنی ایک معاملے کی آپ ایک معاملے پر قیاس کرنے کی کوشش کریں لیکن اس معاملے کے لیے جو ہے ایک دلیل آلریڈی موجود ہے. میں اس کی اگزامپل جو شیخ صاحب نے دی ہے وہ آپ سنیں. مثال ان یقال، یہ کہ کہا جائے، یصح، صحیح ہے، ان تزوج المرأة الرشیدۃ نفسها، یہ کہ ایک عورت جو ہے اپنی شادی خود کر لے. اپنی شادی خود کر لے مطلب کسی شخص سے وہ ایگریڈ ہے کہ مجھے سے شادی کرنی ہے اور وہ اس کو کہے میں تم سے شادی کرتی ہوں اور شادی کر لے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا بغیر ولی، بغیر ولی کے یہ صحیح نہیں ہوگا. اگر کسی نے کہا کہ یہ صحیح ہے تو انہوں نے کیا قیاس کیا انہوں نے علی صحت بیعہا. انہوں نے کیا کہا کہ جب ایک عورت خرید و فروخت کے معاملات خود کر سکتی ہے بغیر ولی کے، اپنے مال کو بیچ سکتی ہے، خرید سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے نفس کو بھی جو ہے وہ اس طرح دوسرے کے ساتھ اس کے تعلق میں آ سکتی ہے. تو انہوں نے کیا بیع پر قیاس کیا شادی کو. لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قیاس جو ہے یہ مخالف جا رہا ہے ایک نص کے، اور وہ نص کیا ہے؟ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر جو ہے ایک عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو پہلی شرط کیا ہے کہ یہ قیاس جو ہے یہ کسی دلیل سے مخالف نہ ہو، کسی دلیل سے ٹکرا نہ رہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے شیخ صاحب نے ایک اصطلاح استعمال کیا، آپ دیکھیں، فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار کا مطلب کیا ہے؟ فاسد الاعتبار، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کا اعتبار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک دلیل موجود ہے جو اس کے مخالف ہے، ٹھیک ہے، وہ جو دلیل موجود ہے مخالف، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس معاملے پہ قیاس نہیں کیا جائے گا بلکہ اس دلیل کو جو ہے وہ الگ سے ڈیل کیا جائے گا. دوسری جو شرط شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کا جو حکم ہے وہ نص یا اجماع سے ثابت ہونا چاہیے. نص کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ قرآن و حدیث، یا پھر اجماع سے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل کا جو حکم ہے وہ ثابت ہونا چاہیے. وہ چیز خود قیاس سے ثابت نہ ہو، یعنی قیاس پہ قیاس نہیں کریں گے. ایک چیز پہلے ہی قیاس شدہ ہے اس پر قیاس نہیں ہوگا. قیاس کس پہ ہوگا؟ جو چیز اصل سے ثابت ہو.
جو چیز اصل سے ثابت ہوگی اس پر قیاس ہوگا. مثال کے طور پہ ہم نے جو ایک ایگزامپل ڈسکس کی تھی کہ شراب حرام ہے. اب ایک شخص کہتا ہے, ہم نے کسی سے ایگزامپل ذکر کی تھی کوکین کی, کہ شراب کی علت دیکھی اور کوکین میں وہ علت جب ملی تو ہم نے کہا کہ کوکین کو بھی وہی حکم ملے گا جو شراب کو ملے گا. یہاں پہ اصل سے کون ثابت تھا؟ شراب. اب اگر ایک شخص کہے کہ ہیروئن کوکین کی طرح ہے, تو جب کوکین حرام ہے تو ہیروئن بھی حرام ہونی چاہیے, تو ہم اس کو کہیں گے کہ ایسا نہ کرو. ایسا کیوں نہ کرو؟ کیونکہ کوکین جو ہے وہ خود اصل سے ثابت نہیں ہے, کوکین قیاس سے ثابت ہے. تو آپ کوکین پہ قیاس نہ کرو, آپ اس کو اصل کی طرف لاؤ, آپ اس کو اصل کی طرف لاؤ. اگر وہ اصل سے آپ کو مل جائے, اصل سے بھی اس کی مشابہت ہے تو ٹھیک ہے. آپ ایک قیاس شدہ امر کے اوپر قیاس نہ کریں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ کبھی کسی نے قیاس کیا ہو اور اس قیاس میں غلطی ہو گئی ہو, اصل یعنی علت جو ان کو لگی ہو وہ علت نہ ہو. اور اصول جو ہے یعنی کہیں ہو سکتا ہے اگر بگننگ میں غلطی ہو جائے گی اور اگر آپ اس غلطی کے اوپر بلڈنگ کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے تو آگے کے سارے معاملات خطا ہوتے رہیں گے. اس لیے کیا کریں کہ جو اصل کا حکم ہے وہ انشور کریں کہ وہ اصل یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہو یا اجماع سے ثابت ہو, اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قیاس کیا جائے, اور جو بھی نئے معاملات آئیں ان کو اس اصل پہ جو ہے وہ لایا جائے بجائے کہ بعد والے معاملات پہ. کیونکہ ہو سکتا ہے بعد والے معاملات میں علت مختلف ہوتی رہے, اس کی ڈومیننٹ کریکٹرسٹک مختلف ہوتی رہے. جی وہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. کنڈیشن نمبر 3 دیکھیں پیج 71 پہ. ایک سیکنڈ بلکہ میں اس کو مارک ہی کر لوں ساتھ ساتھ. سوری, شروط القیاس دیکھا, پہلا پوائنٹ تھا اللہ یصادما دلیلا اقوى منه. دوسری شرط تھی ان یکون حکم الاصلی ثابتا بنص او اجماع. تیسری ہے ان یکون لحکم الاصلی علة معلومة. کیا ہو؟ او ان یکون لحکم الاصلی علة معلومة, اصل کا جو حکم ہے اس کے لیے علت معلوم ہو. علت معلوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نیچے اگر آپ دیکھیں اسی کے نیچے لکھا ہے فَإِن كَانَ حُكْمُ الْأَصْلِ تَعَبُّدِيًّا مَحْضًا لَمْ يَصِحْ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ. یہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں علت نہیں ہوتی. مغرب کی 3 رکعتیں ہیں, یہ 3 کیوں ہیں؟ اس کی علت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ معاملات کیسے کہلاتے ہیں؟ تعبدی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسے کرنا ہے, جی. ایک تعبدی اور ایک تعلیلی. تعلیلی جس میں علت موجود ہوگی, اگر اس کی علت چینج ہو جائے گی, علت غائب ہو جائے گی تو اس کا حکم چینج ہو جائے گا. تعبدی امر وہ ہوتے ہیں جس میں علت ولت کچھ نہیں دیکھی جاتی, بس اللہ نے کہا ہے تو ایسے کرنا ہے. ہم کعبے کی طرف کیوں عبادت کرتے ہیں؟ نماز ہم کعبے کی طرف کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے. اس کی کوئی تعلیل نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اصل میں جو ہے نا وہ مکہ سینٹر آف ایک گریوٹی ہے, وہ سینٹر آف کچھ معاملات ہیں, اس وجہ سے ہم سارے اس کی طرف کرتے ہیں. تو پھر ہوگا اگر اس وجہ سے کرتے ہیں, کل کو کوئی یہ ثابت کر دے گا کہ وہ سینٹر شفٹ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو ہم کیا کہیں گے یہ معاملہ کیسا ہے؟ تعبدی ہے, اس کے پیچھے ہم کوئی علت تلاش نہیں کریں گے, اللہ نے کہا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں. تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شرط تیسری کیا ہوگی کہ اصل, اب جو ہم قیاس کر رہے ہیں جس معاملے کو آپ نے جس پر قیاس کرنا ہے, یہ جو اصل سے معاملہ ثابت ہے یہ ایک تعلیلی امر ہو, تعبدی امر نہ ہو. جیسے شراب جو ہے وہ تعلیلی امر ہے. کیوں تعلیلی امر ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جس چیز سے بن رہی ہے اس چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہے, جس فارم میں ہے اس فارم سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس سے یہ نشے کا ایلیمنٹ جب تک نہیں تھا تب تک یہ حلال تھا. جیسے ہی اس میں نشہ آیا شریعت نے کہہ دیا حرام ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فی ذات ہی جو اس کا کنٹینٹ ہے اس سے شریعت کو مسئلہ نہیں ہے, اس کا ایک جو اثر آ رہا ہے اس سے پرابلم کی نظر میں وہ صحیح ہو جاتی ہے. تو اس اثر سے پرابلم تھا, تو اگر وہ اثر تعلیلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر پھر قیاس کیا جا سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ہے, اونٹ کا گوشت کھائیں تو اس کے اوپر وضو کر رہے ہیں, یعنی اگر انسان اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا علت ہے؟ یہ علت نہیں ڈھونڈ سکتے کیونکہ شریعت نے کوئی علت نہیں بیان کی. آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اونٹ کے گوشت میں ایسا کیا ہوتا ہے جو دوسرے گوشت, گائے کا گوشت میں نہیں ہے, چکن میں نہیں ہے, تو نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ تعلیلی امر نہیں ہے, تعبدی امر ہے, اس وجہ سے اس پر قیاس نہیں ہو سکتا. ورنہ کوئی شخص کا ہے, شیخ صاحب نے ایک ایگزامپل ذکر کی ہے کہ مثلا کوئی شخص کا ہے کہ شتر مرغ جو ہے نا وہ اونٹ کی طرح کا ہوتا ہے, تو اگر آپ نے شتر مرغ کا گوشت بھی کھایا ہے تو بھی آپ کو وضو کرنا پڑے گا. تو ہم کیا کہیں گے کہ شتر مرغ کا حکم تو ثابت نہیں ہے, آپ قیاس کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ کس پہ کر رہے ہیں؟ ایک ایسے امر پہ کر رہے ہیں جو خود تعلیلی نہیں ہے. تو جب وہ تعلیلی نہیں ہے تو علت سیم ہونے کی بات نہیں. لوگ کریں گے, لوگ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں. اور مثال کے طور پہ ایک شخص نے, میں خود سنا ہے کہ انہوں نے کہا اونٹ کے گوشت کو اصل میں اس وجہ سے کہا گیا تھا کیونکہ اونٹ کا گوشت ہوتا ہے سخت,
جب آپ کسی سخت چیز کو چباتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے جسم سے کوئی چیز خارج ہوئی یا نہیں ہوئی. اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر اگر ریزن یہ کہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کہ اتنی سخت ہے, اور اونٹ کے گوشت سے بہت زیادہ سخت چیزیں ہم کھاتے ہیں, تو اگر آپ سخت چیز کھائیں گے تو ساری سخت چیزوں سے پھر وضو ٹوٹے گا کیا؟ ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں مثال کے طور پہ کیا بولتے ہیں, جو آپ نے حدیث پڑھی ہے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ حائضہ عورت کو کہا ہے کہ روزوں کی قضا کرو, نمازوں کی قضا نہ کرو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا بیان کیا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں یہ معاملہ آتا تھا اور ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ قیاس کرنے والے معاملات نہیں ہے کہ جب روزوں میں قضا کر رہے ہیں تو نمازیں بھی کریں, یہ قیاس نہیں ہوگا. یہ اپنی جگہ پہ اس کا حکم ہے, یہ اپنی جگہ پہ اس کا حکم ہے, دونوں تعبدی معاملات ہیں. ٹھیک ہے. تعبدی عبادت سے بالکل, جس میں تعبدین شیخ صاحب نے کیا کہا ہے, دیکھیں تعبدین محض, محض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف عبادت. تو انسان جو بھی شارع کا حکم ہے اس سے اصل مقصود تو عبادت ہی ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں صرف اور صرف عبادت ہے, اس میں کوئی ریزننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی ریزننگ نہیں ہے. ریزننگ سے مراد اللہ تعالیٰ کی پیچھے حکمتیں ہوں گی, ہوتی ہیں, اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے, لیکن کوئی ایسا وصف نہیں ہے جس کو پوائنٹ کر کے کہا جا سکے کہ اس اسپیسیفک کیریکٹرسٹک کی وجہ سے شارع نے یہ حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ طواف کے 7 چکر ہیں, یہ 7 کیوں ہیں؟ یہ ہم کہیں گے کہ یہ تعلیلی حکم نہیں ہے. کوئی ایسا وصف نہیں ہے کہ 7 کے بعد کوئی خاص ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے 7 ہیں اور 6 نہیں ہیں اور 8 نہیں ہے. ہم کہیں گے 7 اس وجہ سے کیونکہ شارع نے کہا ہے 7, تو ہم 7 ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی حکم صرف تعبدی ہو تو پھر اس پر قیاس نہیں ہوتا. صحیح؟ لم یصح, نہیں صحیح ہوگا. اس معاملے میں ان سے غلطی ہوئی ہے. اگر کسی کا منہج ہی یہ ہو تو پھر کہیں گے کہ گمراہی کی بات ہے, لیکن کسی معاملے میں اگر ہو جاتا ہے تو غلطی ہوئی ہے. چوتھی کنڈیشن کیا ہے؟ ان تکون العلت, کہ علت ہو, کیسی ہو؟ مشتملتن, مشتملہ شامل کرتی ہو, علی معنی مناسب للحکم, ایک ایسے ریزن کو, معنی سے یہاں پہ آپ کرتے ہیں ریزن جو ہم علت کی بات کر رہے ہیں, کہ اس میں ایک ایسا وصف ہو جو کیسا ہو؟ مناسب ہو حکم کے. یعلم من قواعد الشرع اعتبارہ, شریعت کے جو قواعد ہیں اس کے ذریعے اس پہ اعتماد کرنا ہمیں پتہ ہو. اب مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ شراب اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ وہ کون سے کلر کی ہوتی ہے؟ براؤن کلر, ریڈ کلر کی ہوتی ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت کو کلر ریڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, کلر ریڈ سے ایک شخص کہے نہیں دیکھو خون بھی ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور شراب بھی ریڈ کلر کی ہوتی ہے, تو کہیں گے نہیں بھائی شریعت نے نہیں کہا اسٹرابری حرام ہے کیا, کون سے کلر کی ہے. اس طرح اور بھی کوئی کھانے کی چیز آ جائے گی اگر ریڈ کلر کی ہوگی تو آپ کیا کہیں گے کہ ریڈ ہونے کی وجہ سے پرابلم ہے. نہیں, یہ شریعت کے معلوم قواعد میں سے ہے کہ شریعت کو کوئی خاص رنگ سے پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کس چیز سے پرابلم ہے؟ اسکار سے پرابلم ہے. اسکار سے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مسکر حرام, ہر نشہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. تو شراب بھی نشہ کراتی ہے, پرابلم یہ ہے. جب معلوم قاعدہ ہے کہ شریعت کو نشے سے پرابلم ہے, شریعت نے نشے کو انسان کے لیے نہیں قبول کیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خمر میں ہمیں ایک یہ ریزن مل گیا کہ یہاں پہ کیا ہے, یہ بنتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے بھائی سگریٹ تو حرام نہیں ہونی چاہیے, کیوں؟ سگریٹ میں نشہ تو نہیں ہے. تو پھر کیا کہیں گے؟ کس نے کہا ہے کہ سگریٹ کو اس وجہ سے حرام کریں کہ اس میں نشہ ہے؟ سگریٹ میں کیا علت ہے؟ نقصان کرتی ہے صحت کو. اور یہ معلوم ہے شریعت کے قواعد میں سے کہ شارع کوئی بھی ایسی چیز انسان کے لیے جو ہے وہ مشروع نہیں کرتا جس سے انسان کو خود کیا ہو رہا ہو؟ نقصان ہو رہا ہو. اور اس کی آیت کیا ہے؟ لا تقتلوا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف مت ڈالو. ٹھیک ہے. تو یہ شریعت کا قاعدہ ہے, اسی لیے خودکشی بھی حرام ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو آپ ہلاک نہیں کر سکتے, آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے آپ کو زیادہ غالب گمان ہو کہ مجھے جسمانی نقصان ہوگا, وہ کام نہیں کر سکتے. یہ شریعت کا کیا ہے؟ معلوم قاعدہ ہے. تو یہ جو علت ہوگی یہ کوئی ایسی چیز پر ہو, یعنی ایک ایسا معنی ہو, ایک ایسا ریزن ہو جو کہ شریعت کے نون رولز کے اعتبار سے ایکسیپٹیبل ہو, اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہو. اب مثال کے طور پہ شیخ صاحب نے ایک حدیث ذکر کی ہے, ایک غلام مرد اور غلام عورت. ٹھیک ہے. اگر کسی غلام مرد یا غلام عورت کا رشتہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, شادی ہوئی ہے, اور اس غلام عورت کو آزاد کیا جاتا ہے, اس کا ہسبینڈ کیسا ہے؟ غلام ہے, اور وہ عورت کیسی ہے؟ وہ بھی غلام ہے. اگر اس عورت کو آزاد کر دیا جاتا ہے
تو آزاد ہونے کی وجہ سے اب شریعت نے اس کو ایک رائٹ دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے اس ہسبینڈ کے ساتھ رہے، چاہے تو نکاح کو ختم کر دے. ٹھیک ہے. ویسے یہ رائٹ ایک عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ نکاح ختم کرے. عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ طلاق مانگے گی، خلا کا جو پروسیس ہے. لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر یہ غلام عورت ہے، اس کا ہسبینڈ غلام تھا، وہ آزاد ہو جاتی ہے، تو شریعت نے اس کو رائٹ دیا ہے کہ اس کا نکاح ختم ہو گیا، اب وہ اپنے چاہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہے، چاہے تو نہ رہے. حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا أَسْوَدَ، کہ ان کے ہسبینڈ تھے عبدن غلام، اسود کالے. اب کیا یہ جو اسود ذکر کرنے کی کا ریزن یہ ہے کہ غلام کالے تھے اس وجہ سے ان کو یہ رائٹ ملا تھا؟ نہیں. کیا ریزن تھا؟ غلام ہونے کی وجہ سے ریزن تھا. یہ اسود ہونا جو ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی تعلیلی ریزن تھا جس کی وجہ سے ان کو اجازت ملی تھی. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے کہیں پہ بھی نہیں لکھتا کہ کوئی شخص اسود ہو اس وجہ سے اس کو کوئی اسپیشل رائٹس دی ہوں، یا اس کو کوئی اسپیشل پریویلیجز دی ہوں، یا اس کو کوئی خاص اس کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہو، اس سے کوئی چیز لی گئی ہو. تو اس وجہ سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ اسود کا جو ذکر ہے نص میں، حدیث میں، یہ وہ ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ رائٹ ملا تھا. وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ان کا عبد ہونا. کیوں؟ کیونکہ اگر حر ہوتے تو پھر یہ رائٹ نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی. پانچویں شرط کیا ہے؟ ان تکون العلت موجودۃ فی الفرع کوجودها فی الاصل، کہ علت جو ہے وہ کیسی ہو؟ موجودہ. موجودہ مطلب موجود ہو، اردو میں بھی ہوتا ہے موجود ہو، پریزنٹ ہو، فی الفرع، فری معاملے میں. فری معاملہ کون سا تھا؟ جو کہ اصل سے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، نیا معاملہ ہے، اس پہ ہم نے چیک کرنا ہے اس کا کیا رولنگ ہے. تو فرع میں وہ علت جو ہے وہ موجود ہو، کا وجود یہاں فی الاصل. یہ کام کاف کون سا والا ہوگا؟ جیسا کہ. کون سا کہلاتا ہے کاف؟ یہ جیسا کہ کیا عربی میں کیا ورڈ ہوتا ہے؟ یہ اس کے جیسا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. تشبیہ. یہ کاف کیا ہے؟ تشبیہ کے لیے، کہ فرع میں علت جو ہے موجود ہو جیسے کہ وہ موجود ہے کس میں؟ اصل میں. ٹھیک ہے. اگر کم ہو جائے گی تو پھر وہاں پہ پرابلم آ جائے گا. یہ پانچویں شرط ہے. شیخ صاحب اس کی ایگزامپل کیا دے رہے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فلا تقل لہما اف، کیا کہو؟ کیا نہ کرو؟ والدین کو اف تک تو ہم ترجمے میں لگا دیتے ہیں نا کہ اف تک نہ کہو، اصل میں کیا ہے؟ اف نہ کہو ان کو. ایک شخص کہتا ہے میں اف تو نہیں کر رہا، میں تو صرف گالی دے رہا ہوں، میں تو صرف مار رہا ہوں. کہاں لکھا ہے کہ مارنا منع ہے؟ تو کیا کہا جائے گا کہ یہ اف کرنے کے پیچھے علت کیا تھی؟ ان کو کیا ہوگی؟ ان کو تکلیف ہوگی. تو یہ تکلیف چونکہ موجود ہے اف کرنے میں، تو یہ تکلیف جہاں پہ بھی موجود ہوگی وہ معاملہ کیا ہوگا؟ پرابلمٹک ہوگا. ٹھیک ہے. اب گالی دو گے، اگر ان کو خوشی ہوتی ہے تو بتاؤ، ٹھیک نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے وہ گالی بھی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. مارنے میں ان کو خوشی ہوگی؟ نہیں ہوگی، وہاں پہ بھی ان کو کیا ہوگا؟ دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی. تو اس وجہ سے وہ بھی اجازت اس کی نہیں دی جائے گی. اگر آپ اس طریقے سے کہنا چاہیں اس طریقے سے کہہ لیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اگر قیاس کے ذریعے کہنا چاہیں، اس کی اور بھی مثالیں مل جائیں گی کہ وہ چیز جو ہے اس کے اندر موجود ہو، فرع کے اندر وہ علت موجود ہو جیسے کہ وہ اصل کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی ایک اور ایگزامپل شیخ صاحب نے جو دی ہے، آپ لوگوں نے اگر بیع والے پڑھ لیے ہیں تو یہ انشاءاللہ سمجھنے میں زیادہ آسان ہوگا. شریعت نے بیع، ربا جو ہے، ربا کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں. گندم میں، اناج میں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں جس میں بتایا ہے کہ اس میں ربا ہوتا ہے. جیسے کہ کیا کیا ذکر کی ہیں؟ جو، کھجور، گندم. ٹھیک ہے. اس طرح 5 سے 6 چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں. اب اگر ایک شخص کہتا ہے کہ یہ چیزیں زمین سے اگ رہی ہیں، اور سیب بھی زمین سے اگتا ہے، آم بھی زمین سے اگتا ہے، تو اس میں بھی ربا ہوگا. ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہا جائے گا کہ آپ کی بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ تفاح اور مانجو یا سیب، آم جو ہے یہ اصلاً تو موجود نہیں ہے. جب اصلاً موجود نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم ان پہ حکم کیسے ثابت کریں گے؟ قیاس کے ذریعے ثابت کریں گے. قیاس کے لیے ان میں، سیب اور آم میں، وہ علت موجود ہونی چاہیے جو کہ ان اصناف میں موجود ہے. اور ان اصناف میں کیا علت موجود ہے جس کی وجہ سے اس میں ربا ہوتا ہے؟ تو وہ علماء نے جس پہ اتفاق کیا، اجماع ہے کہ ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ تولا جاتا ہے اور سٹور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے سیب کو سٹور کیا جاتا ہے بغیر کسی آلات کے. بغیر کسی آلات کا مطلب یہ نہیں آپ بولیں گے کولڈ اسٹوریج میں ہم نے فریج میں ڈال دیا تھا 1 سال تک استعمال کریں، نہیں. بغیر کسی آلات کے اگر اس کو سٹور نہیں کیا جاتا تو اس میں ربا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ علت موجود نہیں ہے. تو فرع میں وہ علت موجود ہونی چاہیے جیسے کہ وہ اصل میں موجود ہے. اگر وہ فرع میں علت موجود نہیں ہے تو پھر قیاس نہیں ہوگا.
اگر خراب ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں ربا اس طرح جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے شیخ صاحب نے قیاس کی اقسام ذکر کی ہیں, اس کو ہم کور نہیں کریں گے, وہ پھر انشاءاللہ آپ بعد میں کریں گے. چوتھی شرط یہ تھی کہ یہ ایک پورا ٹاپک ہوتا ہے کہ پہچانیں گے کیسے کہ علت ہے کیا. ٹھیک ہے. ایک تو پہلے یہ بات شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک حکم جو ہے وہ تعلیلی ہو, علت ہو اس کی. دوسرا یہ کہ وہ علت جب آپ پہچانیں گے تو وہ ایک طریقے سے وہ علت کا بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی علت ہو جو مناسب ہو شریعت کے قواعد کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. کوئی آپ ایسی چیز کو علت نہیں بنائیں گے جس میں شریعت کو اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اصل میں یہ علت ہے. اب جیسے میں نے کہا اونٹ کا گوشت, ٹھیک ہے, اب ایک شخص کہتا ہے کہ اونٹ کے گوشت کے بعد وضو اس وجہ سے ٹوٹتا ہے کیونکہ اونٹ کا گوشت ہوتا ہے نمکین. اگر یہ بات ہوتی تو سب سے پہلے کس چیز سے وضو ٹوٹنا چاہیے تھا؟ نمک سے ٹوٹنا چاہیے تھا. لیکن یہ معلوم ہے کہ نمک سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو جب نمک سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اونٹ کے گوشت کے نمکین ہونے سے وضو کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو آپ علت بیان کر رہے ہیں اس کا شریعت کے قواعد کے اعتبار سے اس کے کوئی حصے نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا کہ سگریٹ جو ہے, سگریٹ جن علماء نے اس کو حرام کہا ہے, انہوں نے کیا کہا ہے کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ کیا کرتی ہے؟ نقصان پہنچاتی ہے. اچھا, اب کچھ علماء تھے جنہوں نے سگریٹ کو حلال کہا تھا. انہوں نے کیوں حلال کہا تھا؟ اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا نقصان پہنچاتی ہے. لیکن جب اس فیلڈ کے ماہرین نے یہ بات اسٹیبلش کی کہ بھائی یہ چیز واقعتاً انسان کو نقصان پہنچاتی ہے, انہوں نے کہا اب یہ چیز جب پتہ چل گئی کہ یہ نقصان پہنچا رہی ہے, یہ شریعت کے نون قواعد میں سے ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, آپ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, تو پھر آپ یہ معاملہ بھی نہیں کر سکتے. اب کوئی اور چیز بھی آتی ہے, کوئی نیا معاملہ آتا ہے, اس میں کہتے ہیں بھائی یہ چیز استعمال کی جا سکتی نہیں استعمال کی جا سکتی, تو آپ دیکھ لیں اگر یہ ریزن اس کے اندر ہی موجود ہوگا تو آپ وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. صرف نشے کی بات نہیں ہے. صحیح. اب اگر ایک شخص کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ سگریٹ اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ اس سے دھواں ہوتا ہے, تو کیا دھواں ہونا شریعت کی نظر میں پرابلم ہے؟ کیوں, اگر دھواں ہوتا تو کیا چیز حرام ہوتی؟ آگ جلانا ہی حرام ہوتا. ٹھیک ہے, بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو علت آپ بیان کر رہے ہیں, یہ علت شریعت کے قواعد کے اعتبار سے اس کی کوئی سے نہیں ہوگی. صحیح. صفت تو یہ بھی ہے. کیا مناسب علت ہونی چاہیے جو شریعت کے قواعد سے معلوم ہو کہ شریعت اس بات کا اعتبار کرتا ہے. اعتبار کا مطلب دونوں ہو سکتا ہے کہ شریعت اس بات کا اعتبار کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یا شریعت اس بات کا اعتبار کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کیا آپ اپنی پڑوسی کی پارکنگ میں اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ معاملہ کہاں لکھا ہے کہ اپنی گاڑی کو پڑوسی کے گھر کے سامنے؟ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ حدود, اب جب حدود کراس نہیں کی جا سکتی, کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانک رہا ہو تو کیا کرو؟ آنکھ پھوڑ دو. کیوں کہا ہے؟ جی پردے کا وہ وائلیشن, پرائیویسی کی وائلیشن ہو رہی ہے نا. جب وہ پرائیویسی وائلیٹ ہو رہی ہے, آپ کی جگہ ہے, آپ کی اپنی جگہ ہے, اس میں کسی کا داخل ہونا جائز نہیں ہے, تو پھر یہاں پہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جو ایک بیان کیا کہ اس کے لیے یعنی ایک عذاب یا ایک سخت سزا کا بیان کیا, جو کیا کرتا ہے زمین کی باؤنڈریز کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے, کہ اس کی باؤنڈری یہاں تک تھی وہ بڑھا کے آگے بڑھا دیتا ہے کہ بھی میں کیوں دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. اور تکلیف جو ہے ضرر, شریعت کا قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار, نہ آپ جان بوجھ کے تکلیف کسی کو پہنچا سکتے ہیں, نہ آپ بغیر جان بوجھے تکلیف پہنچانا جو ہے شریعت ایکسیپٹ کرے گی. تو یہ بات ٹھیک ہے جی. قیاس العکس میں یہ کلاس کے لیے نہیں بتا رہا, آپ لوگ ویسے ہم یہیں پہ رک رہے ہیں انشاءاللہ. اقسام القیاس ہم کور نہیں کر رہے. قیاس بنیادی طور پر ہم نے ذکر کر لیا, اس کی شروط ذکر کر لی, اقسام نہیں ذکر کر رہے. صرف ویسے بتا رہا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے قیاس العکس. عکس کس کو کہتے ہیں؟ یہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ ہے. عکس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عکس ہوتا ہے ریفلیکشن. ریفلیکشن آپ کا کیسا ہوتا ہے؟ اپوزٹ ہوتا ہے. جب آپ اپوزٹ ہوتا ہے نا, جب آپ شیشے میں دیکھتے ہیں تو آپ کا رائٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ لیفٹ ہوتا ہے. آپ کا لیفٹ اس کا رائٹ ہوتا ہے. تو عکس کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ. تو قیاس العکس کہلاتا ہے کہ ایک چیز سے اس کے اپوزٹ کا حکم ثابت کرنا. ٹھیک ہے. اپوزٹ کا حکم کیسے ثابت ہوگا؟ جب شریعت ایک چیز جس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے جب وہ چاہتی ہے, تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ ایک چیز جس میں لوگوں کا فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا, تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پرابلمٹک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کہتا ہے قیاس, یہ کہلاتا ہے قیاس العکس, کہ اس کے اپوزٹ کو جو ہے اس پر حکم ثابت کرنا. ایک اور اس کی اصطلاح کیا تھی, اللہ عالم ذہن سے نہیں کر رہا ہے, کہ اگر مثال کے طور پہ شارع کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز اس لیے اچھی ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسری چیز بری ہو جائے گی اگر اس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کہلاتے ہیں قیاس العکس. قیاس کے اصل میں ہم پڑھے اصول الفقہ نا, حدیث کو کہاں ذکر کیا گیا؟
وہ تو ایک ایگزامپل کے طور پہ، ایگزامپل نہیں، یہ ہے کہ وہاں پہ جو ریزن تھا، علت بیان کر رہے ہیں نا، کہ وہ علت کیا تھی جس کی وجہ سے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ شادی کر سکتی، یعنی وہ اپنے چاہیں تو وہ اس شادی کو کنٹینیو نہ کریں، وہ ریزن کیا تھا، وہ علت کیا تھی. تو وہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ علت جو ہے وہ عبد ہونا ہے، وہ علت اسود ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایگزامپل کے طور پہ کہ شریعت میں قرآن و سنت میں کچھ ایڈیشنل کلمات بھی ہوں گے، وہ ایڈیشنل کلمات کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے جو ہے اپنا ایک رولنگ نکال سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ایڈیشنل ڈیٹیل دینے کے لیے. ٹھیک ہے، عبدن اسود، یہ اسود جو ایک ایڈیشنل ڈیٹیل تھی، وہ اسود نہ بھی ہوتے تب بھی اس سے رولنگ میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ بتانا تھا. جی انشاءاللہ. اچھا، اب ہمارے پاس رہ گیا ٹاپک تعارض. تعارض بنیادی طور پہ آپ نے ویسے کہاں پڑھا ہوا ہے؟ اصول الحدیث نہیں پڑھا تھا، اصول الفقہ میں بھی سملر ہی بات ہے. ٹھیک ہے، صرف یہاں پہ شیخ صاحب نے کچھ ترجیح کے کچھ جو ہے وہ ترتیب بتائی ہے ادلہ کی، وہ انشاءاللہ ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھ لیں گے. ادروائز ہم تعارض کو گو تھرو کریں گے، پھر مفتی مصطفی اور اجتہاد و تقلید کا ٹاپک انشاءاللہ امید ہے کہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ کمنگ ویک میں جو ہے ہم کل کی جو کلاس ہے وہ عربی کر لیں گے، اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہمارا اصول الفقہ کا جو سلیبس ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر کوئی سوال ہو تو بتا دیں انشاءاللہ، وہ ترجیح میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اس میں سے ساری چیزیں نہیں کچھ ہیں. جی وی آر اسکپنگ ٹیکسٹ بیکاز وہ مطلوب نہیں ہے، ریکوائرڈ نہیں ہے. جتنا ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ وہ ریکوائرڈ ہے، جو اسکپ کیا ہے وہ ایگزام میں نہیں ہے. اور چونکہ یہ کتاب ہم نے اسی سیمسٹر میں پڑھنا شروع کی ہے تو یہ شروع سے مطلوب ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیچ سے یہ مطلوب ہے، شروع سے، کیونکہ ہم نے اسی سیمسٹر میں شروع کیا ہے تو یہ شروع سے مطلوب ہے. جو چیزیں نہیں ہم نے ریڈ کی ہیں، ڈسکس کی ہیں، اسٹڈی کی ہیں، وہ ایگزام کے حوالے سے مطلوب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ پتہ ہو تو فی الحال انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم. عربک کا سلیبس ہم نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ فائنل کر لیں گے، اور فیبرری جیسے ہی شروع ہوگا ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے کہ سلیبس عربک کا کیا ہے. آپ اگر پریکٹس شروع کرنی ہے تو بک 3 کی تو آپ پریکٹس سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ، اس کے آپ ریویژن وغیرہ سٹارٹ کر دیں. بک 3 کے جو شروع کے چیپٹرز ہیں اس کو تو آپ کر ہی لیں انشاءاللہ، کیونکہ وہ ایک طریقے سے سمری ہے اعراب کی اور مختلف چیزوں کی، تو وہ تو آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب التوحید کا آخری باب. سلمان صاحب سے کہا تھا آخری باب کے وقت جو ہے وہ کچھ وہ خود ہی غائب ہو گئے. ان سے کہا تھا کہ کتاب کے اختتام پر جو ہے وہ اختتامی عشائیہ، طعام، دعوت، ختم کتاب التوحید ہونا چاہیے، لیکن وہ خود ہی ختم ہو گئے، خود ہی جو ہے وہ غائب ہو گئے. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. کل ایک جملہ پڑھ لیں گے تاکہ اختتامی. جو کتاب توحید کا مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اختتام جس باب سے کیا ہے وہ باب اللہ کی قدر کرنے کے بارے میں، اور اللہ کی قدر کرنے کا نتیجہ کہہ لیں، تقاضا کہہ لیں، وہ اللہ کی توحید ہے. جس نے اللہ کی توحید کو اپنایا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، گویا اس نے اللہ کی قدر نہیں کی. لہذا اصل بات اللہ کی قدر ہے، اصل بات اللہ کی قدر ہے. جس دل میں اللہ کی قدر نہیں ہوگی، تعظیم نہیں ہوگی، عزت عظمت نہیں ہوگی، وہ دل کبھی بھی توحید سے مزین نہیں ہوگا. ایک شخص کی توحید کے مسائل تمام جاننے کے باوجود ایک شخص توحید پر مکمل نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی تعظیم نہ ہو، اللہ کی عظمت نہ ہو. اللہ ہے کون، اللہ کتنی بڑی ذات ہے، اللہ کی قدرت، طاقت،
اللہ کے تمام اسماء حسنہ، اس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے. یعنی ایک شخص کتاب التوحید کو ختم کر لے، توحید کے باریک باریک مسائل کو بھی پڑھ لے اور جان لے توحید کیا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی توحید میں خلل واقع ہوگا جب اللہ کی تعظیم اور قدر نہیں ہوگی. لہٰذا یہ اختتامی باب مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بڑا ہی بہترین باندھا ہے. یہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے گویا کہ پوری کتاب توحید پڑھ لی، مسائل پڑھ لیے، لیکن یاد رکھنا توحید اپنے آپ کو موحد نہ سمجھنا، اور توحید میں خلل آ سکتا ہے جیسے ہی اللہ کی قدر میں خلل آ گیا. تو اللہ کی قدر کرو گے تو توحید آئے گی، توحید پر عمل ہوگا، ورنہ توحید صرف باتوں اور منہ تک جو ہے وہ رہ جائے گی، عمل نہیں ہوگا. اللہ کی قدر کیوں کریں؟ اللہ کی قدر اس لیے کریں کیونکہ اللہ کی عزت اور عظمت اور اللہ کی حیبت اور برائی اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ زمر کی آیت، اس مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس آیت کو اس باب میں پیش کیا اور بتایا کہ اللہ کی قدر کرو. اور اللہ کی عظمت یہ ہے وما قدر اللہ حق قدری. مشرکین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. حالانکہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن ہوگا اور زمین ساری کی ساری، ساتوں زمینیں اللہ کے قبضے اور مٹھی میں ہوں گی. والسماوات، اور حال یہ ہوگا کہ تمام آسمان، ساتوں آسمان، کتنے بڑے آسمان، یہ ساتوں آسمان یہ مطویات بیمینہ، لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو یہ مشرکین اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ کا مقام تو یہ ہے، ایک مخلوق اتنی سی، ایک انسان اتنا سا ہے، یعنی ایک آسمان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اوقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک مٹھی میں لپیٹ لے گا. آگے حدیث آ رہی ہے، اس کو پڑھ لیں، جس سے اللہ کی قدر، اللہ کی ہیبت اور اللہ کی برائی کا اندازہ ہوگا، اور ہماری بے وقوفی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کس کو ہم نے اللہ جو کہ ایسی ذات ہے اس کے شریک بنا رکھا ہے. تعالی اللہ عما یشرکون. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایک شخص جا حبر من الاحباری، یہ حبر کو ہا کے فتح کے ساتھ اور ہا کے کسرہ کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. حبر بھی پڑھا جا سکتا ہے، حبر اور بحر دونوں کا مادہ ایک ہے. بحر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو. اور حبر یا حبر کس کو کہتے ہیں؟ علم کے سمندر. جیسے کہ حبر هذه الامہ، اس امت کے حبر کون ہے؟ اس امت کے حبر کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احبار حبر کی جمع ہے. ہاں، حبر دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. تو ایک حبر احبار میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہودی احبار میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجد فی التورات، کہ بے شک ہم تورات میں پاتے ہیں کہ بے شک ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ دیا ہے. رکھ دے گا، یجعل مضارع ہے، مستقبل میں رکھ دے گا. والارضین علی اصبع، اور تمام ارضین، یہاں پہ ارضین جمع آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ساتھ ہیں، دونوں ساتھ ہیں. ساتھ مطلب 7، آپ سمجھ رہے، ساتھ ہے 7، ساتھ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ایک انگلی پہ رکھ دے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پہ رکھ دے گا. یعنی اللہ کی قدرت اور اللہ کا بڑائی کا اندازہ کیجیے ذرا. ایک ایک انگلی پر ساری آسمان اور زمینیں لپٹے ہوئی. والشجر علی اصبع، اور سارے درخت جو ہیں وہ ایک انگلی پر. والماء علی اصبع، اور پانی ایک انگلی پر، یعنی سارا پانی. والثرى علی اصبع، اور مٹی ایک انگلی پر. وسائر الخلق علی اصبع، ایک انگلی پر تمام مخلوق ہوگی اللہ کی تمام. سبحان اللہ. فیقول، اللہ کہے گا انا علی الملک، میں بادشاہ ہوں. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے. حتی بدت نواجدہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک جو ہیں وہ ظاہر ہو گئی. تصدیقا لقول الحبر، کیوں مسکرائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس یہودی عالم کی تصدیق کرتے ہوئے.
ثم قرأ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی یعنی اس عالم کی تائید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قرآن سے استدلال کیا، اور وہ کون سی آیت؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، جو کہ آیت باب ہے کہ نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، جیسے کہ حق تھا قدر کرنے کا. الارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور زمین جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں، قبضته یعنی مٹھی میں، جمیعاً تمام کے تمام، یوم القیامہ قیامت کے دن. مسلم کی، صحیح مسلم کی روایت ہے اگلی صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والجبال والشجر علی اصبع، کہ پہاڑ اور درخت، یعنی ابھی جو ہم نے روایت پڑھی یہودی عالم والی، اس میں تمام درخت ایک انگلی پہ، اس کے الفاظ. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ جبال والشجر علی اصبع، ٹھیک ہے، یعنی پہاڑ اور تمام درخت وہ ایک انگلی پر ہوں گے. ثم یحزہن، اللہ تعالیٰ ہلا ہلا کے کہے گا، فیقول انا الملک انا اللہ، میں بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں. ان کو ہلائے گا اللہ تعالیٰ. روایت بخاری میں ہے یجعل السماوات علی اصبع، کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر کر دے گا. والماء والثرى علی اصبع، اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر کرے گا. وسائر الخلق علی اصبع، اور تمام مخلوق ایک انگلی پر کر دے گا. اسی طرح ایک مسلم کی حدیث اگلی، تمام احادیث جو ہے نا وہ ایک ہی معنی پر دلالت کر رہی ہیں، اس لیے ایک ایک ساتھ جو ہے وہ میں پڑھتا جا رہا ہوں اور آپ سنتے رہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے. مرفوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ روایت جس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کی جائے. یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ، یطوی کا مطلب لپیٹنا، لپیٹ لے گا اللہ تعالیٰ تمام آسمان قیامت کے دن. ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا. ثم یقول، پھر وہ کہے گا میں بادشاہ ہوں. این الجبارون، کہاں ہیں یہ جبابرہ، ظلم کرنے والے، بادشاہ بننے والے، بڑے بننے والے، یہ کہاں ہیں جو زمین میں تھے؟ این المتکبرون، کہاں یہ تکبر کرنے والے؟ سب فنا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اکیلا واحد القہار تمام آسمانوں کو لپیٹ کر اپنی انگلی اپنے ہاتھ میں لے لے گا. ثم یطوی الارضین، اچھا اس روایت میں ہاتھ میں لے لے گا، کئی روایت میں انگلی پر لے لے گا. یہ دونوں تعارض نہیں ہے، کیونکہ انگلی بھی ہاتھ کا حصہ ہے. ہاتھ میں لینے کا مطلب یہ نہیں پورے ہاتھ میں لے لے گا، اللہ عالم کیسی کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے. ثم یقول، پھر کہے گا ثم یاخذون بیدہ الیمنی، یہ ہو گیا. ثم یطوی الارضین، پھر ساتوں زمینیں، السبع، ساتوں زمینیں، یہاں سرحد آ گئی، وہ لپیٹ لے گا. ثم یاخذہن بشمالہ، پھر وہ اپنے بائیں میں لے لے گا، بشمالہ اپنے بائیں میں لے گا. ثم یقول، پھر وہ کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. این الجبارون این المتکبرون. سوال یہاں پہ ایک یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کے بائیں ہاتھ کا اس بات ہے، اور دیگر احادیث میں جو ہے وہ وکلتا یدیہ یمنا، یہ یمین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دیگر احادیث میں ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اور اس حدیث میں بائیں ہاتھ کا ہے. تو یہ جو روایت ہے مسلم کی، بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ جو بشمالہ کے لفظ ہیں یہ شاذ ہیں، کیونکہ مسلم یہ جو روایت ہے دیگر ثقہ راوی نے، اوثق راوی نے روایت کی، اور اس میں یہ شمالہ کے الفاظ نہیں ہیں. اگرچہ جس راوی نے روایت کیا ہے شمالہ کے الفاظ سے وہ بھی ثقہ ہے، لیکن شاذ تو ہوتی وہ روایت ہے جس میں اوثق کی مخالفت ہو. اور شاذ جب ہو جائے، اگرچہ وہ روایت ثقہ راویوں سے ہوتی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. صحیح ہے، تو یہ زیادہ بہتر، سب سے بہترین جواب یہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ اوثق روایت کی مخالفت ہے، پہلی بات. ہاں، دوسرا جواب جو علماء نے دیا ہے کہ اگر اس کو ہم شاذ نہیں بھی مانے، یہ زیادہ بہتر یہ کہ شاذ ہے، اگر شاذ نہیں بھی مانے تو اللہ کے بائیں ہاتھ سے مراد انسانوں والے بائیں ہاتھ نہیں ہے، کہ جس میں انسان کے دائیں ہاتھ میں قوت ہوتی ہے اور بائیں ہاتھ میں نہیں ہوتی، یا بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے تو دائیں ہاتھ میں نہیں ہوتی، یہ دونوں ہاتھوں میں ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے. یعنی دونوں ہاتھ انسان کے ایک جیسے نہیں ہوتے نا، ایک میں زیادہ قوت ہوتی ہے. تو جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس کا مطلب قوت کے اعتبار سے کوئی بایاں ہاتھ نہیں ہے. یا جیسے کہ بائیں ہاتھ کو کم اہمیت حاصل ہے
تو اس کم اہمیت کے اعتبار سے اللہ کا کوئی بایاں ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک جہت ہے نا, یہ یعنی یہ میرا دائیں ہاتھ میرے اعتبار سے, آپ کے اعتبار سے یہ بایاں ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دائیں بائیں تو ایک پوائنٹ آف ریفرنس کے اعتبار سے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے تو ایسی کوئی جہتیں اور اس طرح کا وہ نہیں ہے. جہت کے لفظ ڈائریکشن, جہت کوئی بھی مخلوق کے ریفرنس سے ہوتی ہے. میرے لیے جو دائیں ہوگی وہ آپ کے لیے بائیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ دروازہ سب کے دائیں ہاتھ پر ہے, آپ کے بائیں ہاتھ پر ہے. یہ مخلوق تو ہاں, یہ مخلوق کے اعتبار سے جہتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے وہ بتایا دونوں جواب مسئلہ نہیں ہے اس میں, دونوں جواب صحیح ہے, لیکن جواب دینے کی ضرورت تو تب پڑے نا جب اس کو شاذ نہ مانے. شاذ مان لیے جب ختم. دوسری بات جو یہاں ان احادیث میں یہ بات یاد رکھنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ید, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کیسا ہے اس کی کیفیت نہیں پتا, کیفیت جیسے اللہ جانتا ہے, لیکن ہاتھ ہے یقینی ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ بمعنی قدرت, یہ تعویل ہے, اور یہ تعویل جائز نہیں. ہاتھ بمعنی قدرت. ہاں اس میں باتیں ہو چکی, اس کی تفصیل نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ حقیقی ہیں, اور یہ جو اسماء و صفات ہیں, یعنی جو شخص اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرے گا گویا کہ وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. یہ باپ کا تعلق ہے اس سے. یہ بھی حدیث ہو گئی. اگلی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, السماوات السبع والارضون السبع, کہ نہیں ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین, فی کف الرحمن, رحمان کی ہتھیلی میں, مگر یہ کہ اللہ کا خردلۃ فی ید احدکم, اللہ یہ کہ جیسے کہ تمہارے ہاتھ میں خردلہ. خردلہ کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ رائے کا دانہ, یا اس کو بھی کہتے ہیں خردلہ, جو کہ سورج کی شعائیں جب آتی ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ ذرات جو ہیں وہ ہل رہے ہوتے ہیں, پارٹیکلز, اس کو بھی خردلہ کہتے ہیں. تو یعنی تمہارے ہاتھ میں اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں. تو یہ آسمان اور زمین, ساتوں آسمان, تمام مخلوقات, یہ اللہ کی ہتھیلی میں ایسی. سوچیں تو صحیح, اللہ کی عظمت. اور یہ کس کو اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی اللہ کی شان ہے, اللہ کے برابر ہے. یہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے. تصور کر اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا کل کو جنت میں, لوگوں کو جنتی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دیدار نصیب کرے. وقال ابن جریر, ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنی یونس, مجھے یونس نے روایت کیا. یہ جو حدثنی, آپ نے کبھی سند سے واسطہ پڑھا؟ یہ ہوتی ہے سند. سند کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے حدیث. آپ نے لیکن ابھی کون سی کتاب ہے حدیث کی؟ ابن ماجہ. اچھا آپ ابن ماجہ پڑھیں, لیکن حدیث سند کے ساتھ تو ہاں, لیکن پتہ تو ہے نا سند کیا ہوتی ہے. قال حدثنا فلان قال حدث, یہ حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال ابن زید, ابن زید نے کہا, قال ابن زید کے بعد میں قال کہوں گا. بڑے ذرا مجھے پتہ تو چلے آپ لوگ سند والی حدیثیں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سند نہیں لگی. قال, چلیں ٹھیک ہے, یہ حدیث سن لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وَاسْمَ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ, کہ نہیں ہے ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں. ای فی مقابل الکرسی, یعنی کرسی کے مقابلے میں. کرسی کیا ہے؟ موضع قدم الرحمن, رحمان کے قدم کی جگہ کرسی. وسع کرسی السماوات والارض, آیت الکرسی میں نا کہ کرسی نے گھیر رکھا ہے, وسیع ہے, السماوات والارض, اور وہ جو اللہ کی کرسی ہے وہ اللہ کے قدم کی جگہ ہے. تو ساتوں آسمان کا تقابل اللہ کی کرسی کے ساتھ ایسا ہے جیسے کہ کدراہم سبعۃ القیت فی ترس, 7 درہم جو ہیں وہ
ایک ترس یعنی ایک ڈھال میں ڈال دیے جائیں. ترس وہ جو گولڈ کلر کی جو شیلڈ ہوتی ہے نا جس کو بیٹل فیلڈ میں پہرے کے اس میں بڑی سی ترس, لیکن اس سے بھی بڑی کمپیرزن آ رہی ہے جی. اور یہ جو ہے یہ حدیث مرسل ہے اور اس کی سند ضعیف ہے, یہ ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہے, یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لیکن ضعیف ہے کیونکہ مرسل ہے. مرسل کیا ہوتا ہے؟ ہاں, جس میں تابعی ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے روایت کر لے وہ مرسل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سند ٹوٹی ہوئی کو منقطع کہتے ہیں. اب وہ منقطع کی اقسام میں مرسل بھی آ جاتی ہے, معضل بھی آ جاتی ہے, معلق بھی آ جاتی ہے. پڑھی ہے آپ نے اصول حدیث میں؟ تو یہ مرسل ہے, ضعیف ہے, اور مرسل ضعیف ہوتی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا, مل کرسیو کہ نہیں ہے کرسی فی العرشی عرش کے مقابلے میں الا کا حلقۃ من حدید, الا یہ کہ ایک حلقہ یعنی ایک چھلا ہو من حدید لوہے کا, القیت جو کہ پھینکا جائے بین ظہری فلات من الارض جو کہ ایک بڑے وسیع اور عریض میدان میں, صحرا میں بڑے وسیع اور عریض میدان میں ایک چھلا پھینکا جائے تو گویا کہ یہ چھلا جو ہے وہ کرسی ہے اور جو میدان ہے اتنا بڑا وہ عرش ہے. کرسی کیسی اللہ اعلم. یہ تفسیر ابن جریر جو ہے یہ تفسیر الطبری پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے, وہ ہے ابن جریر الطبری, امام المفسرین ہے. ہاں اپنی سند کے ساتھ. جی ہاں ہاں, چھلا رنگ چھلا. ٹھیک ہے, عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابن مسعود سے مروی ہے. اچھا یہاں پہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے جو, تو یہ روایت کیا کہلائے گی؟ موقوف. اچھا اب یہ موقوف روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بین السماء الدنیا واللتی تلیہا خمسمائۃ عام, کہ آسمان دنیا اور جو اس کے اوپر آسمان ہے اس کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. وبین کل السماء خمسمائۃ عام, اور ہر آسمان کے درمیان اسی طرح 500 سال کا فاصلہ ہے. ٹوٹل 7 آسمان ہے, 500 یعنی کتنا بلند ہے. وبین السماء السابعہ والکرسی, اور 7 آسمان اور کرسی کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے. وبین الکرسی والماء, اور کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے. والعرش فوق الماء, اور عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے. واللہ فوق العرش کما یلیق بشأنہ, اور اللہ بھی عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. لا یخفی علیہ شیء من اعمالکم, نہیں اس پر کوئی تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز مخفی. کیا شان ہے اللہ کی, اتنا بلند و بالا, اور اتنا بلند ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ مجادلہ کی آیت, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ام خولہ نامی خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئیں, میں کمرے کے ایک کونے پہ اور وہ نبی علیہ السلام کے کمرے میں کے دوسرے کونے پہ سرگوشی کر رہی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کیا ہے, لہٰذا میرے پاس ابھی اس عمر میں کوئی سہارا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی ہیں, آپ حل نکالے کوئی. کہا یہ اللہ کا دین ہے, میں اپنی طرف سے کیسے کوئی بات کر سکتا ہوں, طلاق ہے, زہار ہے, طلاق ہے. یہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, آگے وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکم. یعنی یہ خاتون, یہی توحید دیکھیں ان کی کیسی مضبوط, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی یہ ان کی سرگوشیاں سن لی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں کہ مجھے ان سرگوشیوں کی آواز نہیں آ رہی, 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو سن لیا اور آیت نازل فرما دی. ابھی آ رہا ہوں, اس میں بتا رہا ہوں.
واللہ فوق العرش لا یخفی، ٹھیک ہے، ہو گئی. اچھا یہ حدیث یہ موقوف روایت ہے، اور موقوف روایت جو ہے یہ حکمن مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ جو صحابی بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی صحابی اگر کوئی غیب کی بات کریں جس کا تعلق غیب سے ہو تو وہ حکمن مرفوع ہوتی ہے، کیونکہ صحابی جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہیں کرتے. عن ابن عباس، اگلی روایت ہے ابن عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل تدرون کم بین السماء والارض، یہ کیا تم جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. اللہ و رسولہ عالم کہنا درست ہے؟ کیا مطلب؟ نہیں، یہ ہے یہاں پہ کہا گیا، ابھی بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی شرعی معاملہ ہو تو اللہ و رسول عالم کہہ سکتے ہیں، کونی معاملہ ہو تو اللہ عالم. بس بارش کب ہوگی؟ اللہ عالم. کہ یہ جائز ہے؟ اللہ و رسول عالم کہہ سکتے ہیں. ہاں جی. قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بینہما مسیرۃ 500 سنۃ، ان کے درمیان جو ہے، جواب دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. ومن کل السماء الی السماء مسیرۃ 500 سنۃ، یہ وہی بات ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان جو ہے وہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. وکسف کل السماء، اور ہر آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے. وبین السماء السابع والعرش بحر، اور آسمان اور عرش کے درمیان کیا ہے؟ سمندر ہے. بین اسفلہ واعلاہ کما بین السماء والارض، اور ان کے درمیان جو ہے وہ، ان کے درمیان یعنی ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے. واللہ تعالی فوق ذلک، اور اللہ اس کے اوپر ہے، یعنی عرش کے اوپر ہے. ولیس یخفی علیہ شیء من اعمال بنی آدم، اور نہیں ہے کوئی بنی آدم کے اعمال میں سے اس پر کوئی چیز مخفی. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، بعض اہل علم اس کو بھی ضعیف کہا ہے، لیکن بہرحال یہ موقوفاً بھی روایت اور کچھ دیگر روایت سے بھی ثابت ہے، جو کہ ایک حسن درجے تک پہنچ جاتی تو معنی صحیح ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی قدر نہیں کی، اور یہ کتاب ختم ہو گئی. ہاں، سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان ایک موحد بھی، کہ جیسے کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، اللہ کی قدر کر سکتا ہے؟ نہیں، نہیں، اللہ کی قدر تو واقعی نہیں ہو سکتی. ایک موحد بھی اللہ کی قدر جیسے کہ حق ہے اللہ کی قدر نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ منیمم لیول آف ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ایک موحد پوری کرتا ہے، لیکن مشرک تو بالکل ہی قدر نہیں کرتا. یہ ایک توہین ہے، ایک ایذا ہے، ایک گالی ہے جو مشرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوالات ہیں تو پوچھ لیں. اور آج جو ہے وہ ہاں ہاں نہیں کل، اچھا جی، اب سوال یہ پہلے کے ابواب بھی پڑھا دیں. نہیں پہلے کے ابواب نہیں پڑھا دیں. میرے ذہن میں پتہ ہے کیا ہے؟ میرے ذہن میں ہے ابھی ہمارے پاس کتنی کلاسز ہیں؟ ہاں، کل کی چھوڑ دیں. نہیں بھائی، آپ کی 10th تک کلاسز ہے نا. 9 سے 6 کلاسز باقی ہیں، 6 کلاسز. ٹھیک ہے، اگلے ہفتے اور اس کے اگلے ہفتے 6 کلاسز باقی ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، اور ہم جو چھوٹے رسالے ہیں جیسے کہ ثلاثۃ الاصول وادلۃ، یہ بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے 23-25 پیجز کا. اسی طرح نواقض الاسلام، اسی طرح قواعد الاربع، پتہ ہے نام؟ پتہ ہے؟ آپ نے سنے میرا؟ یہ 2-3 رسالے پڑھ لیں. ہاں، آپ کے پاس ہے نہیں؟
تو میں ایک کام کروں گا، کل جو ہے وہ کل ہم عموماً کچھ اور اس پہ دیکھ لیں گے کہ کیا پڑھنا ہے توحید کے حوالے سے یا عقائد کے حوالے سے، کچھ بھی بات ہو جائے گی دیکھ لیں گے کل. باقی نیکسٹ وینسڈے سے ہم 6 کلاسز ہیں نا، تو انشاءاللہ 2 رسالے تو ہو جانے چاہیے عقائد کے، بہت ضروری ہے، ہم نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ثلاثۃ الاصول یا اصول الثلاثہ دونوں کہا جاتا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے. یہ پڑھ لیں گے، یہ ثلاثۃ الاصول یعنی یہ پورا ایک دین ہے، منہج ہے، 3 اصول جن کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب عقیدے پر کتاب، بنیادی سی چھوٹی سی. تو میرا ارادہ تو یہ تھا ویسے کہ میں جو ہے وہ اسٹوڈیو میں ریکارڈ کراؤں گا. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اسٹوڈیو کو ان کو 2-3 کتابوں کو، یہ جو ہیں 4-5 کتابیں انشاءاللہ اس کو ریکارڈ کراؤں گا. لیکن اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم یہیں پہ کلاس سے پڑھ لیتے ہیں، یہیں پہ کیمرہ رکھ دیں گے، یہیں پہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا، کلاس بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 2 رسالے کم از کم پڑھ لیں گے. ہاں یہ جو ہے میں انشاءاللہ PDF اس کی ارسال کر دوں گا، وہ آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا، جس کو پرنٹ کرنا ہے پرنٹ کر لینا، یا جس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ڈاؤن لوڈ کر لینا. ہاں کتاب کا نام لکھیں، کتاب ہم پڑھیں گے، پہلی ہم کتاب پڑھیں گے ثلاثۃ الاصول وادلتها، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. ثلاثۃ الاصول وادلتها، 3 بنیادی اصول دین کے، یہ کتاب ہم پڑھ لیں گے. اچھا عربی کتابیں آپ نے لانی، اردو میں اردو سے نہیں پڑھوں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہوگا، تو میں ایک طریقے سے آپ کو ان کتابوں سے گزاروں گا اور بنیادی مسائل پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا اس عبارت کی تیاری کون کرے گا؟ پوری طریقے سے ذمہ داری لے، عبارت صحیح پڑھنی ہے، عبارت صحیح پڑھنی ہے. جو آپ کو کتاب دوں گا میں اعراب والی دے دوں گا، جس پہ اعراب لگے ہوئے ہوں گے، تو عبارت پڑھ لیں گے. نہیں لیکن پھر بھی آپ گھر سے جو ہے وہ پڑھ کے آئیں، کوئی تیاری کر کے آئیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھ کے بتا دیجیے گا جو بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، میں اس کا ترجمہ کروں گا، اور پھر جہاں پہ جو تفصیل ہوگی وہ انشاءاللہ کر لوں گا. تو ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ ہم کون سا کریں؟ نواقص کر لینے، نواقص تھوڑی سی وہ تفصیلی ہے. نہیں وہ تھوڑا سا تفصیلی ہو جائے گا، 3 کلاسز میں ختم کرنا جو ہے نا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. قواعد الاربعہ پڑھ لیتے ہیں، ابھی اتنی سی کتابیں چھوٹی چھوٹی. تو پہلے ایک میں دیکھ لوں گا اس پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دوسری کون سی ہونی چاہیے، یا تو نواقص کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ایسی چیزیں جو اسلام کو توڑ دیں، جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، یہ کر لیں. لیکن یہ اصل میں تفصیلی ہے، اس پہ تھوڑا سا تفصیل روشنی ڈالنی پڑے گی. میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے، زیادہ اہم تو بہرحال یہی ہے، نواقص ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے. پہلی تو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں اصول الثلاثہ، یہاں منگوا لیں، چھوٹی سی کتاب ہوگی، چھوٹی سی، دارالسلام سے اگر مل جائے گی وہ لے لیں، یا پھر جو ہے وہ PDF، ہاں یا پھر PDF اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر لیں. جی ایک سیکنڈ، جی پوچھیں. ہاں ایک سیکنڈ، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کتاب و توحید ریوائز کرنی ہے. کتاب و توحید ریوائز کرنے کا آپ کو اچھا طریقہ بتاؤں، ایک آئیڈیا، اور وہ یہ کہ زوم ان پہ LMS پہ لاگ ان کریں، کلاس ریکارڈنگس پہ جائیں، عقیدہ سیکنڈ ایئر پہ، اور ریوائز کرنی ہے نا تو 1.5x کی اسپیڈ پہ سنیں. ہم ایک چیز آلریڈی جو پڑھی ہوئی ہے اس میں دوبارہ سے پڑھاؤں، ہاں پڑھی بھی ہے اور تفصیل میں پڑھی ہے، تو آپ اس کو فاسٹ ریکارڈ کر کے سن لیں. ٹھیک ہے، تو ہاں کل Q&A سیشن کر لیں. ٹھیک ہے، کل جو ہے وہ سوال عقائد سے متعلق ہو یا وہاں کے نہ ہو، عقائد کے حوالے سے ہو تو انشاءاللہ سوال لے لیں. میں سوال کروں یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں کل میں دیکھتا ہوں کیا کوئی اہم بات ہو، کوئی نصیحت ہو، کوئی طلب علم کے حوالے سے کوئی بات ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں. کل بلکہ ایک کام کرتے ہیں، کل ہم جو ہے نا بہت اہم کلاس رکھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اور کل ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جتنی میں نے آپ کو کتاب و توحید پڑھائی ہے اس میں سے ایک پوری ٹو ڈو لسٹ بنا لیتے ہیں. یعنی ہم نے عمل کیا سیکھے، کیا ہم نے کون سے عمل رہ گئے جو ہم نے نہیں اپنائے، کون سے عمل ہم نے کرنے ہیں، انشاءاللہ کل یہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کون سے باب سے بتا دیں؟
کون سے باب سے میں نے آپ کو پڑھایا ہے؟ تو وہ انشاءاللہ کل ہی دیکھ لیں گے. ہاں اسپیسیفکلی جس باب سے ہم نے پڑھا ہے نا پورا سال, تو پورا سال جو ہم نے پڑھا ہے آیا کہ لائے عمل میں ہم لائے یا نہیں لائے ابھی تک, عمل کیا ہے نہیں کیا, ورنہ فائدہ نہیں, توحید پڑھتے گئے عمل ہی نہیں ہوا. تو ٹو ڈو لسٹ بنا لیں گے, ٹھیک ہے. ٹو ڈو لسٹ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ہاں عمل کرنے والے, یعنی ہم نے پڑھ تو لیا, عمال کب کیے, کون سے عمل رہ گئے, ایک پوری چیک لسٹ بنا لیں گے. اور وہ آپ جو ہے ایک جگہ آپ کتاب یا کاپی یا رجسٹر میں جو ہے اس کو چارٹ بنا لینا. وہ انشاءاللہ ہم کل اس کو کر لیں گے, اور اس کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا. اسے ڈیزائننگ کے لیے نہیں بنائیں گے, وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا آپ بھی اور میں بھی, کہ کہیں ہم عقائد کے معاملے میں عمل میں کوتاہی تو نہیں کر رہے. تو کل انشاءاللہ یہ ایک بہت اہم کلاس ہم کر لیں گے, یہ اہم کلاس ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر کی ریکارڈنگ ایل ایم ایس پہ ڈال دیں, ہوگی ایل ایم ایس پہ ہوگی, ایڈمن سے پوچھیں, ایل ایم ایس پہ ہوگی. لاسٹ ایئر میں نے آپ لوگوں کو تو نہیں پڑھایا نا, نہیں تو لاسٹ ایئر میری سیکنڈ ایئر میں نے کتاب التوحید کا پہلا حصہ پڑھا تھا, سیکنڈ ایئر میں. اگلے اس میں عقیدہ واسطیہ ہے. کیا ہم لا الہ الا اللہ کی شرائط پر بات کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بنیادی سی ہے, چلے اگر انشاءاللہ ٹائم ملا تو کل ہم اس پہ بات کر لیں گے, لیکن جو اہم زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ چیز اعمال ہے, تو ہم انشاءاللہ کل اعمال جوٹ ڈاؤن کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. جی سوال. دو سوال ہے. ایک تو یہ کہ کیا عمرے پر جانے کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے, مطلب اس کی اماؤنٹ عمرے کی اماؤنٹ سے بھی قرض لیا جا سکتا ہے؟ قرض عمرے پہ جانے کے لیے لیا جا سکتا ہے. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ عمرہ اگر نفلی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ, یعنی انسان پر قرضہ ہو وہ عمرے کے لیے نہ جائے, جبکہ مطالبہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے اور آپ عمرے پہ چلے جائیں تو یہ تو جائز نہیں ہے. لیکن البتہ مطالبہ نہیں کر رہے, ٹائم ہے آپ کے پاس, انشاءاللہ جایا جا سکتا ہے, مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ قرض, لیکن آپ کو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ چکا دیں گے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے مطلب عمرے پہ جانا اور ہم سے مطلب پیسے بھی جانے اور بہت زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں, اس سے دے نہیں جانے ہوتے. کوئی لوگ عمرے کے لیے اصرار کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں. عمرے پہ جانا اور ہاں اس کے لیے اماؤنٹ کم پڑ رہی ہے, تو ہم کسی کو مطلب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ اماؤنٹ دے دیں, کتنی اماؤنٹ دے دیں, اور وہ سامنے والے جو ہے تو سوچتے کہ مجھے دینی چاہیے, اس کی سوچنے کے دوران ہی بہت زیادہ اصرار کیا جائے کہ بات دے دیں. تو یہ کسی کا سوال ہے, کہنے کے لیے دے دیں گے, یعنی وہ اصرار کر رہا ہے سامنے والا, اگر اماؤنٹ کم پڑ جائے تو. وہ اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے اتنی اماؤنٹ دے دیں, مجھے دے سکتا ہے, اور جس سے مانگا جا رہا ہے اس کو بہت زیادہ اصرار کیا جا رہا ہے اماؤنٹ دینے کے لیے, وہ کنفیوز ہے کہ مجھے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. یہ بندے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مانگنے والا کیسا ہے, عادتاً مانگ رہا ہے یا ایک کسی بہانے سے مانگ رہا ہے, یا واقعی ایک نیک آدمی ہے جس کو جو ہے وہ کرنا ہے. اگر کوئی زیادہ جو نیک ہوتا ہے وہ عمرے کے لیے تو پیسے تو نہیں مانگتا, یہ حج پیسے ویسے ہی وہ مانگتا ہے. ایک انسان جو ہے وہ, ایک انسان مطلب ایک ضرورت مند ہو, اس کے لیے بہتر یہ ہے, ضرورت مند جس کے کھانے پینے کے لیے مسئلے ہوں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ نہ مانگے. لیکن ایک شخص جو ہے مستحب عمل کرنے کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے, مانگنے تو نہیں چاہیے, یہ تو سوال کرنے والے کے لیے حکم ہے. لیکن اگر کوئی مانگ رہا ہے اس کے لیے تو انشاءاللہ آپ نیکی میں اس کے لیے ساتھ دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوال کرنے والے اگر وہ ہوتا تو میں اس کو کہتا کہ آپ نہ مانگے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر سوال کر سکتا ہوں, میں کہوں گا آپ نہ کریں. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یار مجھ سے اگر کوئی اللہ کے نام پر سوال کرے تو میں اس کو دے دوں, میں کہوں گا دے دے. سوال ہے کہ کتاب التوحید کی کون سی عربی شرح پڑھیں یا لیسن, اچھا ریڈ اور لیسن دونوں ہیں, کون سی عربی شرح پڑھیں کتاب التوحید کی؟ اگر عربی آپ پڑھ سکتے ہیں تو
ابتدا جو ہے وہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی شرح سے کریں، القول المفید ان کی شرح ان سے کریں کیونکہ ان کی عربی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. اور بھی مختلف شروحات ہیں. شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کی شرح ہے، ان کے کچھ دروس ہیں لیکن وہ ان دروس جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں. اسی طرح اور تھوڑی سی اور علمی اعتبار سے شیخ صالح السندی حفظہ اللہ کی شرح ہے. ان دونوں نے لکھی تو نہیں ہے لیکن ان کے دروس ہیں، شیخ صالح السندی کے اور شیخ سلیمان الرحیلی کے. اور اسی طرح شیخ عبد الکریم الخدیر ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہے کتاب التوحید کی شرح. اور اسی طرح ایک ایسی شرح چاہیے جس میں ابن القیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ اور سلف کے اقوال ہوں، ریفرنسز. تو فتح المجید ہے وہ کتاب التوحید کی شرح، اچھی شرح ہے جس میں اقوال ہے، فتح المجید. یہ شیخ امام الدعوہ کے جو ہیں وہ ہیں حفید، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بیٹے کا بیٹا، پوتا، پوتا، ہاں پوتا، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے. ہاں فتح المجید. ہاں اور کون سی کتاب التوحید کی شرح ہے؟ شروحات تو بہت ساری ہیں کتاب التوحید کی. ٹھیک ہے، شروحات تو بہت ساری ہیں. توحید الہ العالمین ہے، ہاں یہ اردو والی شرح ہے. نہیں یہ شیخ عبداللہ ناصر ہمارے نے کی ہے. ہاں تو یہ کتاب التوحید کی کچھ شروحات ہیں، یہ پڑھیں انشاءاللہ. اردو والی پڑھی ہے، قول المفید بھی پڑھی ہے. ہاں اختصار کی ہے. ٹھیک ہے، نارمل ہے. ٹھیک ہے جناب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. This video is optimized by Alim Online.